یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارا سلسلہ چونکہ ایک خطرناک مرض سے متعلق ہے، اور یہ مرض ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے، انٹرنیشنل پرابلم، اور وہ ہے موٹاپا، ہیوی ویٹ۔ لوگ تیزی کے ساتھ اس معاشرے میں موٹاپے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مدنی مکالمے میں موٹاپا کیا ہے، اس سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ وزن کم ہوگا، آپ خوش، مطلب آپ ایک اسمارٹ ہوں گے، اچھے نظر آتے ہوں گے، تو آپ کو کیا فوائد ہوں گے، اور وزن زیادہ ہوا، موٹاپا ہوا تو اس کے کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 ڈاکٹرز اسلام بھائی بھی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیں گے، اور ہمارے ساتھ مدنی اسلام بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے شرعی حوالے سے بھی اور دیگر مدنی پھول بھی ان سے لینے کی ہم کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو کیا دکھانے جا رہے ہیں، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، لاہور اعظم مارکیٹ کا میں تاجر ہوں، جو میرے سے زیادہ موٹے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ ہوگا اب میرا کیا؟ میں کافی سمارٹ تھا پہلے، موٹاپے کی وجہ سے جو ہے نا میں کافی پریشان بھی ہوں۔ سارا دن ہمارا تو بیٹھنے کا کام ہے، کھا لیا بیٹھے رہے۔ میرا وزن پہلے 106 کلو سے زائد تھا۔ میرے لیے سنت نے ایک میل مجھے کی۔ نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہم لوگ اپنی زبان میں، میڈیکل زبان میں ایک میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔ میٹابولک سنڈروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے جو سٹروک ہے یعنی فالج ہے، اس کا خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کولوریکٹل کینسر یعنی انسان کی جو بڑی آنت ہے اس کا کینسر ہے۔ چکنی غذائیں کھاتا ہے، کباب، سموسے، پکوڑے، کچھ نہیں چھوڑتا، اور پھر بولتا ہے یار بس کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں پتلا ہو جاؤں۔ کافی بیماریوں، سر میں درد، پیٹ میں گیس اور پاؤں میں درد، جلن سینے کی، اور نماز میں بھی پریشانی ہوتی تھی۔ یار دوست تھے وہ میرے کو موٹا کے نام سے بلاتے تھے۔ وزن بڑھ گیا تھا، کھانے پینے میں بے احتیاطی تھی، 100 کلو سے اوپر وزن تھا۔ وزن کم کرنے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، بعض اسلامی بھائی میرے قریب سے گزر گئے، مجھے پہچانا بھی نہیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہوئی آتے ہیں۔ کھانے میں احتیاط نہیں کرو گے تو obviously زیادہ موٹاپا۔ باہر کا جو فوڈ ہوتا ہے وہ اچھا تو نہیں ہوتا، اس میرے جیسا بندہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، کھانے سے بڑھتا ہے۔ زیادہ چربی کھانے سے، مرغن کی داؤں وغیرہ سے۔ میرا جو کام کاج ہے وہ بیٹھنے کا زیادہ ہے۔ ہمیں جلدی چیز چاہیے کھانے کو۔ موٹاپا تو خود ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں میں، چلنے سے ویسی بیزار آئے بہت۔ اب زبان کو بھی تو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ بیماریوں کی جڑ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی صفائی کا یہ خیال رکھتے ہوں گے۔ ایک بڑے میاں حکیم صاحب کے پاس گئے، اور حکیم صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب وہ یا ڈاکٹر لے لیں۔ آج کل ویسے ہمارے حکیموں کے پاس اتنے لوگ جاتے نہیں ہیں، حکیم بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، بعض حکیم بہت اچھی دوائیاں دیتے ہیں۔
تو جو اچھے ہیں ڈاکٹر زیادہ ہمارے یہاں آج کل چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہا ویسے حکیم کے بارے میں بولوں گا تو تھوڑا ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا, میں کہا چلو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتا ہوں. تو ایک بڑے میاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کمر میں بہت درد ہے, کچھ علاج بتائیے. کہ حضور اب عمر بڑی ہو گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, کمر میں تو درد ہوگا نا. ڈاکٹر صاحب نظر کم آتا ہے, تھوڑا اس کا کوئی علاج ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بڑے میں اب بڑھاپے میں نظر تو کمزور ہو ہی جائے گی, بڑھاپا جو آ گیا ہے. گھٹنے میں جو درد ہوتا ہے اس کا کچھ کرو نا, گھٹنے میں درد ہوتا ہے میرے کو, بڑھاپا ہے بڑے بڑھاپا. سنائی بھی تھوڑا کم دیتا ہے, اس کا ہے کوئی؟ بڑے میں اب بڑھاپا ہے, بڑھاپا. اب جب یہ بات بار بار بڑھاپے کی جب رٹ سنی تو بڑے میاں کو آیا غصہ اور کہا ڈاکٹر ہے کون ہے؟ گھٹنے میں درد بڑھاپا, کمر میں درد بڑھاپا, دکھتا کم ہے تب بڑھاپا, سنتا کم ہو تو بڑھاپا, ہے کون تو؟ بڑے میاں جو آپ کو غصہ آیا ہے نا اس کی وجہ بڑھاپا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بسا اوقات ایک شے کئی باتوں کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح موٹاپا بھی ہیوی ویٹ جس کو وزنی لوگ کہتے ہیں, ان کا بھی کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ ان کو طرح طرح کے امراض گھیر لیتے ہیں. اچھا اب ان کو اگر سمجھایا جائے نا کہ آپ کے اس امراض کی وجہ موٹاپا ہے تو وہ بیچارے تھوڑا اس میں الجھتے ہیں یا مانتے نہیں ہیں. کہ جب دیکھو موٹاپا, آپ نے دیکھا ہوگا میرے لیے سنت کئی معاملات میں جب کوئی علاج تجویز فرماتے ہیں تو غذا کو خصوصیت دیتے ہیں کہ غذا کو نوٹ کرو, غذا کو نوٹ کرو. ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو ایسا وسوسہ آتا ہو, تشویش ہوتی ہے کہ یار جب دیکھو غذا غذا غذا, تو غذا کا آپ کی صحت سے, آپ کی بیماری سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ یہ معدے میں جاتی ہے اور معدے سے بہت کچھ نظام چلتا ہے انسان کے بدن کا. تو آج ہمارے سلسلے میں اگر آپ اول تاخیر شریک رہیں, توجہ کے ساتھ دیکھیں, بالخصوص وہ لوگ کہ جو اس مسئلے سے دو چار ہیں, سنجیدگی کے ساتھ سلسلے کو دیکھیں. ہاں یہ ضرور عرض کر دوں ابتدا نہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو کہ موٹاپے کا شکار ہے, وزن زیادہ ہے اس کا, تو یاد رکھیے گا کہ میں ابتدا نہیں عرض کر دوں کہ اگر آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ایسا انداز اختیار کریں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا, لیکن اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بلا اجازت شرعی کسی کی دل آزاری یا کسی کے دل دکھنے کا سبب بن جائیں, یا آپ کہتے دیکھو سن تیرے کو کہہ رہے, دیکھے تیرے کو کہہ رہے, تو آپ کے اس کہنے سے اس کا وزن کم نہیں ہو جائے گا, مگر یہ ممکن ہے کہ آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں. یہ بات کر دو. لہٰذا آپ کہیں بھی ہوں, آج کا یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ صرف موٹاپے والوں کے لیے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو دبلے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ دبلے لوگ کو بھی فالج ہو جاتا ہے, دبلے لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, دبلے لوگوں کو بھی کولیسٹرول ہو جاتا ہے, دبلے لوگوں کو بھی بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ بھی انشاءاللہ ہم آج کے سلسلے میں بیان کریں گے, تاکہ دبلا فرد ہو تو وہ بھی صحت مند رہے. کیونکہ ہر دبلا آدمی صحت مند ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور موٹا آدمی ویسے صحت مند ہو یہ تو بہت زیادہ اس کی وہ بعید ہے, دور کی بات ہے. خیر, ہم اپنا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اسی طرح کے وزن دار ہمارے اسلامی بھائی تھے, ہے بھی, ان کا وزن خود یہ بتائیں گے, اور یہ مرض کیا ہے یہ آپ کو خود اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ
نماز مارکیٹ کا میں تاجر ہوں. سنت کے مطابق جب میں بیٹھتا ہوں روٹی کھانے کے لیے وہ نہیں میں بیٹھ سکتا. عطیات پہ جیسے بیٹھا جاتا ہے ویسے وہ میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. بھاگنا پڑ جائے مجھے تھوڑا سا تو وہ میرے لیے مشکل ہے, پرابلم ہے. تیز چلنا اس میں بھی چل لیتا ہوں لیکن اس میں سانس زیادہ چڑھ جاتا ہے. اگر زیادہ دیر بیٹھنا بیٹھ جائے رش والی جگہ پہ تو وہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ مجھے کچھ نہ کھلی جگہ مل جائے تھوڑی سی جہاں پہ کوئی رش کے بیچ میں نہ میں بیٹھ سکوں تاکہ جناب میں اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا کھول سکوں. بائک پہ جانا پڑتا ہے بعض ٹائم, یعنی دور جانا پڑ جائے وہ نہیں بیٹھا جاتا اتنی دیر. مجھے اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے کہ میں نومبر دسمبر میں میرے جناب گھر پہ پنکھا لگایا ہوتا ہے, تو سردیوں میں یعنی سردی تو میرے لیے ہے ہی نہیں. موٹاپا تو بڑا ہے نا کہ ہر ایک کے لیے, جو میرے سے زیادہ موٹے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم ہے. ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا. کپڑے کام ہے میرا. میں کافی سمارٹ تھا پہلے, موٹاپے کی وجہ سے جو ہے نا میں کافی پریشان بھی ہوں. یہ سارا یہ کھانے یہ پینے کی وجہ سے ہی سارا یہ کام خراب ہوا ہے. اسکول لائف میں جب تھا تو بالکل نارمل تھا, لیکن جب سے میں یہ کپڑے کام میں گیا ہوں تو وہاں پر صرف کھانا اور بیٹھ جانا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. باہر کی چیزیں, بوتلیں, نان, چاول, یہ سی چیزیں کی کھانا. دکان سے آئے تو کھانا کھایا اور کھاتے سو گئے. میں بہت زیادہ تنگ ہوں اس چیز سے. نماز پڑھنے میں بہت زیادہ مشکلیں پیش آتی ہیں مجھے. وضو کرتے وقت نہیں میں بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں پیش. سنجا کرنے میں جاتا ہوں تب مجھے بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں. اس میں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے. گھر میں کھانا آتا ہوں کھانے تو سب کھا رہے ہوں تو میں الگ سے جو ہے ٹیبل پہ کھانا جا کھاتا ہوں, چیئر پہ بیٹھ کے. زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا میں, تو جو مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ یہ میں اچھا نہیں کر رہا, یہ اپنے آپ سے اچھا نہیں کر رہا. خود سے شرم آنی شروع ہوئی تھی کہ یار یہ موٹاپا جو ہے نا یہ کیا میں نے جو ہے نا خود کو پا رکھا ہے اس چیز میں. حاج صاحب آپ جو ہے نا مجھے اس طرح کا کوئی بتا دیں کہ کوئی مدنی پھول آپ عطا فرما دیں تاکہ جو ہے نا یہ میں اس سے چھٹکارا پاؤں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میرا تعلق لاہور سے ہے. سارا دن ہمارا تو بیٹھنے کا کام ہے, کھا لیا بیٹھے رہے, ایکسٹرا نہ بھی کھائیں لیکن پھر بھی ہمارا اسٹرگل ہماری بالکل نہیں ہے. ہماری زیادہ دیر چل نہیں سکتا میں, ایک جگہ پہ ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر بیٹھ سکتا نہیں ہوں. سنت طریقے سے میں کھانا نہیں کھا سکتا, میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے مجھے. میرے لیے, وقاص بھائی کے لیے اور وقار بھائی کے لیے کوئی ایسی دعا عطا فرما دیں کہ جناب دعا کر دیں کہ ہمیں موٹاپے سے چھٹکارا مل جائے, اور ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے دوستوں کے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں مغفرت عطا فرما دیں. میری والدہ فوت ہو چکی ہوئی ہیں, وقاص بھائی کی والد فوت ہو چکے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت عطا فرما دیں. لبیک لبیک لبیک. انشاءاللہ عز و جل ہمارے ان تینوں اسلامی بھائیوں کے لیے اور ان سمیت اور مزید اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو صحت, تندرستی, ہمت, عافیت عطا فرمائے. اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گا کہ عموماً اس طرح کوئی آ کر اپنی ویڈیو دیتا نہیں ہے, مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے شاید اچھی اچھی نیتیں بھی کی ہوں گی اور آپ آئے اور آپ نے اسکرین پر آ کر اپنے وہ کیفیات بیان کی. اور میں امید یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ غالباً آپ لاکھوں نہیں اربوں کی نمائندگی کر گئے. جی ہاں, لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کی نمائندگی کر گئے. اس وقت موٹاپے کا کیا مسئلہ ہے, میں یہ نہیں کہ آپ کو ان کو نمائندہ بنایا ہوگا, لیکن یہ مرض نہ لاکھوں میں نہ کروڑوں میں بلکہ یہ مرض اربوں میں ہے. جی ہاں, اربوں میں. 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ مرض کتنا سنجیدہ ہو چکا ہے اور اس کے لیے کیا کیا مسائل ہیں, اس کی آئیے کچھ ہیڈنگز دیکھتے ہیں, سلائڈ دیکھتے ہیں. دیکھیے, موٹاپا ایک عالمگیر مسئلہ. دنیا کی 30% آبادی موٹاپے کا شکار. دنیا کے 2 ارب انسان موٹاپے کا شکار. پاکستان کا 9واں نمبر. پاکستان کی 33% بالغ آبادی موٹاپے کا شکار. سب سے زیادہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے افراد 60% مرد اور 65% خواتین موٹاپے میں مبتلا. موٹاپا وبال جان. امریکی شہری کا وزن پورے 1000 پاؤنڈ. یورپ میں موٹاپا معذوری قرار. موٹاپا ایک اذیت. موٹاپے کے حوالے سے 2013 میں میکسیکو سب سے آگے رہا, جہاں ملک میں ایسے لوگوں کی شرح 33% رہی. امریکہ میں آبادی کا 32% حصہ موٹاپے میں مبتلا. برطانیہ میں موٹاپا وبال جان بن گیا. موٹے افراد پر ٹیکس عائد. موٹاپے سے ہڈیوں کی بیماری کا خطرہ. سرجری سے وزن کم کرنے کا طریقہ ترک کرنے کے لیے متبادل طریقے اختیار.
وزن کم کرنے کے لیے سرجری کے خطرناک اثرات، جدید تحقیق میں ہوش اڑانے والے انکشاف۔ وزن کم کرنے کے لیے سرجری کے خطرناک اثرات، وزن کم کرنے کا جنون گردوں کی تباہی کا باعث۔ یہ صرف ایک جھلکیاں تھیں، اس تمام اس میں سے جو آپ نے جو ہیڈنگز اس کو آپ کہہ لیں، ہیڈ لائنز سمجھ لیں، ان سب کے نیچے ایک لمبی چوڑی تفصیل ہیں، تجزیہ کیا گیا، اور یوں سمجھے کہ ابھی میڈیکل کا بہت بڑا حصہ اور ریسرچ کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں کی بڑی بڑی ٹیمیں اس وقت لگی ہوئی ہیں کہ اس کو کیسے یہ کنٹرول کیا جائے، اور اس کو ایک عالمگیر مسئلہ قرار دیا گیا، ایک انٹرنیشنل پرابلم قرار دیا گیا۔ اور کیوں نہ ہو جب دنیا کے تقریباً ان کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے تقریباً جب 2 ارب انسان موٹاپے کے مرض کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی بھی ایک رینج ہے کہ کہاں سے موٹاپا شروع ہوتا ہے، یعنی ہر ایک ہیوی ویٹ والا آدمی موٹا نہیں ہوتا، اور یہاں بات موٹاپے کی جا رہی ہے۔ تو جو موٹاپے سے تھوڑا نیچے ہوں گے ان کی تعداد تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل گئی ہوں گی، جو عنقریب شاید موٹاپے کی دہلیز کو پار کر جائے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب موٹاپے کے حوالے سے آپ؟ بھائی صاحب، موٹاپا بیسیکلی جو اس کی تعریف میں جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جو جسم کو ضرورت چربی جو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ موٹاپے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات آتی ہیں کہ موٹاپے زیادہ تر جو مین وجوہات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غذا، جیسے آپ نے عرض کیا تھا کہ غذا کی وجہ سے جسم کی چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو وے آف اسٹائل ہے، کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں جو جسم کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ جب ہم اس سے زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ جسم میں چربی کی فارمیشن میں سامنے آتی ہے اور وہ موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں کیلوریز جو ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ میں یہ میری مدنی التجا ہے، ہمارے ناظرین میں ایک بڑی تعداد شاید ایسی ہے جو انگلش ورڈنگ کو اتنا نہ سمجھتی ہو۔ کیلوریز کو یہ کوئی مرض، کوئی بیماری یا کچھ اور تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل کیلوریز کہتے ہیں کس کو؟ ہم نے ایک ٹائم سے کیلوریز ہم سنتے ہیں، مگر کیلوریز کی کوئی اردو یا کیلوریز کے کوئی معنی، تاکہ ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو پتہ چلے کہ کیلوریز کیا ہے اور اس کے کیا پلس مائنس ہے۔ بھائی صاحب، کیلوریز بیسیکلی حرارے کو کہتے ہیں، اردو کا جو صحیح لفظ ہے اس کو حرارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک عام زبان میں اگر سمجھانے کے لیے کہ جتنی توانائی ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک عام آدمی کو، اس کو کیلوریز میں ناپا جاتا ہے انگلش کے پیمانہ ہے، پیمانہ ہے، ایک پیمانہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ اگر ہم جو ہمارا وے آف اسٹائل ہے، کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، ایک مزدور کا ایک الگ ہوگا، آفس میں کام کرنے والے کا الگ ہوگا، لیکن غذا دونوں ایک جتنی کھا رہے ہوں گے۔ لازمی بات ہے پھر آفس میں کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ اپنے جسم کی ضروریات کے مطابق غذا نہیں لیتا، اس سے زیادہ لیتا ہے۔ جب وہ زیادہ لیتا ہے تو وہ چربی کی صورت میں اس کے جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر الگ اس کے اپنے ایک نقصانات شروع ہو جاتے ہیں موٹاپے کے اندر۔ اس کے اندر بھائی صاحب عمر امپورٹنٹ، اگر ہم دیکھیں کہ عمر کی امپورٹنس، تو عمر کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کسی بھی عمر میں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اوور ویٹ ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر بھی کافی لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں۔ جنس، اگر جنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنس کے اندر بھی خواتین میں اور جینٹس میں تقریباً دونوں ہی ہیں، لیکن اگر ریشو نکالا جائے تو 23% جو مرد ہیں وہ زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں، اور خواتین جو ہیں کم و بیش 25% کے قریب جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ غذائی عادات اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، جو ہم غذا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے موٹاپا ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے موروثی، یعنی خاندانی بھی انسان کو موٹاپا چلا آ رہا ہوتا ہے کہ خاندان کی وجہ سے بھی اس کو موٹاپے کی شکایت ہوتی ہے۔ کچھ ہارمونل پرابلم ہوتی ہیں، یعنی کہ جسم کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جسم میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہوتی ہیں عموماً خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، جینٹس میں، مردوں میں ان کا ریشو ذرا کم ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے۔ پھر آپ آتے ہیں دوسری طرف کہ موٹاپے کی وجہ سے جو آپ کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، شوگر کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے آپ کو۔
جوڑوں کی بیماریوں کا بے انتہا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے سارا جو آپ کا وزن ہے وہ آپ کے 3 جو جوڑ ہیں جسم کے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کا جو کولے کی ہڈی ہے وہ اٹھا رہی ہوتی ہے وزن، ایک آپ کا گھٹنا اور ایک آپ کا ٹخنا. 3 جوڑ جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر گھٹنا، کولے کی ہڈی، ٹخنا اور کولے کی ہڈی. یہ 3 جوڑ ہیں جو آپ کے پوری باڈی کا ویٹ اٹھائے، پورا باڈی اس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے. تو لازمی بات جب ویٹ بڑھے گا تو ان کے جو گیپس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک شیٹ ہوتی ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے آئلی سرفیس ہوتی ہے، ایک تہر جمی ہوئی ہوتی ہے جو ان کو رگڑنے سے بچاتی ہے. جب وزن بڑھے گا تو اس کی جو گیپ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. جیسے انجن میں عموماً آئل کام کر رہا ہوتا ہے، بالکل وہ اسی طرح کا فنکشن ہوتا ہے اسی کا کہ اس کی رگڑ سے بچاتی ہے. جب وہ وزن بڑھے گا تو اس پہ زور پڑے گا، جب زور پڑے گا، زور پڑنے کی وجہ سے اس کے گیپس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو گھٹنوں میں شکایت زیادہ ہوتی ہے، کہ گھٹنوں میں بڑا شدید درد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے گیپس کم ہو رہے ہوتے ہیں وزن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ یہ تو موٹاپا، آپ اس معاملے میں سب سے پہلے تو موٹاپے میں جو سب سے زیادہ چیز جو ہائی لائٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے آج کل کا جو لیونگ سٹینڈرڈ جس طریقے کا بن گیا ہے اس کے اوپر زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے گا کہ لوگوں کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ زیادہ تر اب سیڈنٹری ہو گیا. زیادہ تر عوام اب بیٹھ کے سیٹوں پہ کام کرنا پسند کرتی ہے. لوگوں کو واک کرنا یعنی چہل قدمی کرنا کم ہو گیا ہے. اس کے برعکس بائکس نے متبادل لے لیا ہے. زیادہ تر لوگ اب بائکس پہ ٹریول کرتے ہیں، گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں اور زیادہ تر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میجر کازز ہیں جس کی وجہ سے جو کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے وہ جسم کے اندر کنزیوم نہیں ہو رہا ہوتا. جب وہ کنزیوم نہیں ہو رہا ہوتا یعنی ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ جسم کے اندر جگہ جگہ جا کے چربی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اسی حوالے سے جو جتنے بھی ریکمینڈڈ تھیراپیز ہوتی ہیں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے پہلے اس چیز کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جو رہن سہن ہے، جس طرح آپ رہ رہے ہیں اس کو فوکس کر کے دیکھیں. ایک ریسرچ کے مطابق جیسے اگر ایک بندہ اگر 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے ریگولر بیسس پہ، اس کا رسک آف انکریزنگ اوبیسٹی یعنی وزن بڑھنے کا رسک ملٹیپلائی کر جاتا ہے. آپ نے ایک بیٹھنے کی مثال دی ہے کہ اگر 2 گھنٹے آدمی کنٹینیو بیٹھا ہوا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. یعنی وہ 2 گھنٹے میں بیٹھا ہی بیٹھا ہے، اس کو پیدل چلنا چاہیے تھا، واک کرنی چاہیے تھی، یا کوئی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تھی. تو اسی طرح آفس کے اندر بیٹھنا ہے یا جو بھی اس طرح کا بیٹھنا ہے. جب جو ریکمینڈڈ ہوتی ہے، جیسے جو لوگ زیادہ تر آفس کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کے اندر بیک بون کی پرابلم اس وقت بڑھ رہی ہے. کمر کا درد، اسپائنل کارڈ پرابلم بڑھ رہا ہے. اس کے بعد جو بڑھ رہا ہے گھٹنوں کا درد بڑھ رہا ہے. تیسرا ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہے کمپیوٹر کے استعمال کی وجہ سے. یہ سارے جو چیزیں آتی ہیں سارے کور کرتی ہیں لائف سٹائل. اب اسی طرح جیسا بھی میرے پاس انرجی کی کیلکولی یعنی جو انرجی یوز ہوتی ہے جسم یوز کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، وہ کیلکولیشن یہاں پہ موجود ہے. جیسے جو بندہ کا صرف نارمل واک کرتا ہے، ہلکی برسک واک یعنی ہلکی پھلکی واک آدھا گھنٹہ، تو وہ آدھے گھنٹے میں 280 کے قریب کیلوری برن کر لیتا ہے. ایک دوسرا جیسے جو اسلام بھائی اور جو اسلامی بہنیں گھر کے اندر صفائی کا کام کرتی ہیں، صرف صفائی یعنی ڈسٹنگ کرنے میں، صفائی کرنے میں 200 کیلوری برن ہو جاتی ہیں یعنی ختم ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح پوچھا لگانے میں، جھاڑو لگانے میں ان کی مقدار 300 کیلوری برن ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے ہمیشہ ایکسرسائز کو ہی فوکس کیا جائے. اپنا ڈے ٹو ڈے لائف جو نارمل ہیبٹ ہے، کتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں، کتنا ہم موو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان پہ بھی فوکس کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھائی سب پہ توجہ. روز مرد کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے؟ میں نے جو معلومات حاصل کی تھی تو مرد کو پر ڈے ایچ ڈے 2500 اور عورت کے لیے 2000 مور اور لیس، کم زیادہ. اس میں وے آف ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس سے بہتر ہو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے ایک کیلوریز کا چارٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ کیلوریز تو میرا خیال ہے مدی چینل کے ناظرین شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ کیلوریز یہ ایک قسم کا پیمانہ ہے کہ اتنی غذا کھائیں گے، یہ غذا لیں گے، اتنی مقدار میں لیں گے
تو اس کا اتنا یہ آپ کی کیلوریز آپ کے بدن کے اندر جا رہی ہے، ایک اتنی حرارت جا رہی ہے، اتنا ویٹ جا رہا ہے، یہ اتنی چیزیں جا رہی ہیں جو آپ کے وزن کو اور آپ کی ساری وہ جسمانی نشو و فٹنس کو وہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں، جو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے بھی ایک کیلوریز کا چارٹ بنایا ہوا ہے. ذرا دکھائیے گا ذرا کیلوریز کا چارٹ، اور وہاں سے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا کہ ہمارے کیلوریز کی پوزیشن کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہم نے جیسے کہ یہ چاول یا وہ ہے، تو ذرا وہاں سے بتائیے کہ جیسے یہ بریڈ ہے ڈبل روٹی، شاید بھائی آپ ڈبل روٹی کا استعمال بھی کرتے ہیں. اب یہ ایک سلائس جو ہے نا یہ ایک نارمل ڈبل روٹی ہے، اس کی ایک سلائس جو ہم لیتے ہیں اس کی 60 کیلوریز یہاں بیان کی گئی ہیں. چپاتی آپ اندر سے بتائیں. جی یہ ایک نارمل جو گھر کی روٹی ہے. نہیں آپ کی آواز ہمیں بھی آنی چاہیے. جی گھر کی جو ایک نارمل روٹی ہے یہ اس کا ہے تقریباً. اچھا یہ ایک پیس ایک روٹی جو ہم لیں گے اس کی 100 کیلوریز ہو گئیں. یہ جی پراٹھا ہے، اس کے بعد پراٹھے کا نام ہی نہ لے. پراٹھا 280 کیلوریز دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہے سب یہ خالص پراٹھا ملائی. نہیں اب تو ہم آپ کو گھی بتائیں گے، شاید بھائی گھی بتائیں گے، گھی کی کیلوریز ہم آپ دیکھتے رہیے. یہ تو ایک چارٹ ہے، ہمارے پاس کئی چارٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف آئٹموں کے. یہ چاول ہے، 100 گرام چاول کھائیں گے تو 325 کیلوریز. اس کے بعد ہے ویٹ فلور 100 گرام سے اندر 341. اچھا ویٹ فلور کی تھوڑی تعریف کر دیں ہمارے اردو کے ناظرین کے لیے. جو گندم کا آٹا ہے، گندم کا آٹا، اس کو ویٹ فلور کہتے ہیں. کنک کا آٹا. اور یہ میز فلور ہے جو کا. میز فلور جو کا آٹا کہلائے گا. ایک کی کیلوریز 100 گرام. مکئی ہے نا. جی مکئی کا. مکئی. اور یہ ویجیٹیبل آئل جو ہے جی یہ ایک ٹیبل اسپون کہلاتا ہے، چھوٹا سا چمچ ہوگا ٹیبل اسپون. یہ 130 کیلوریز اس کے اندر ہوتی ہیں، ایک ٹیبل اسپون اگر آپ ویجیٹیبل آئل یوز کرتے ہیں تو. جی آگے لیں. یہ بھی بیان فرمائیں جی ایک جو گرام جو ہے وہ کتنی کوانٹٹی ہوتی ہے. 100 گرام کتنے ہو گئے؟ اب یہ وہ خواتین جو ہے نا ان کا تو کپ اور پلیٹ اور یہ گھر کے اس طرح کے حساب کتاب ہوتے ہیں. کھانے والا یہ کوئی ترازو تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ 100 گرام ہے تو 150 گرام تول کر اور پراٹھا بنائیں گے. اور اندازہ تو کرنا پڑے گا نا، وزن کم کرنا ہے تو اپنا وزن کم کرنا ہے تو پھر اشیاء کا بھی وزن کی تمیز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا، جب اپنے ہی وزن کو غور کرنا ہے. اچھا پھر یہ نہیں ہے نا کہ گھر کی عورتوں کا ہی مسئلہ ہے، وہ پکا کر کھلا دیں گی تو کسی کا بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے، کسی کی بچی ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے، تو کسی کے گھر کے افراد مرد ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا بیچاری خود تکلیف میں آ رہی ہوتی ہے. تو بعض ایسی اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے کہ جو کھانا بھی کم کھاتے ہوں گے، چہل قدمی بھی کرتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ان کا وزن کم نہیں ہوتا ہوگا. اس کے بھی اسباب ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، اور آپ کو اللہ کی رحمت سے آخر میں کچھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی دکھائیں گے پیٹ کو کم کرنے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میرا خیال ہے ان کو یہ ہے فروٹ جو پھل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ تر ہم کو سبزی اور فروٹ کی طرف ریکمنڈ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال زیادہ کریں. اب آپ یہ دیکھیں 300 350 کے آس پاس کیلوریز کی آئٹمیں ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، لیکن اب یہی 100 گرام کی اگر آپ پھل لیتے ہیں تو کسی میں 56 کیلوریز ہیں. سیب کھائیں تو 56 کیلوریز، کیلا کھائیں تو 95، آم کھائیں، آم آنے والا ہے، شوگر کے مریض اور وزن میں جو شکار ہیں وہ تھوڑا دیکھ بھال کر 70 کیلوریز. کیونکہ آم جو ہے نا یہ آم بڑی بے دردی کے ساتھ پھر کھایا جاتا ہے. آم مطلب یہ آم کو آم پھر آم نہیں رہتا، آم کو بہت خاص کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بتائیے میں کہ آم کو بہت عام کر دیا جاتا ہے. پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن اس کو پھر ایک تو یہ سب کے سامنے کھانا بھی ایک فن ہے. آدمی کھاتا ہے تو پھر ہاتھ کو بھی نوازتا ہے، منہ کو بھی نوازتا ہے. بچہ آم کھاتا ہے تو اس کے بھی ایک اپنے انداز ہوتے ہیں. وہ تو نیکر پہنا کے کھلاتے ہیں، وہ تو کہ وہ کپڑے ہی خراب کرے گا. تو آم چونکہ بہت پھر آم کے لمیٹڈ نہیں، آم ایک اوور لمٹ بھی لے لیا جاتا ہے. 100 گرام کے آم میں 70 کیلوریز، اورنج موسمبی 53، چیکو 94، پپیتا 100 گرام 32 کیلوریز. یہ ایک مطلب دیکھیں، اور پھر یہ سنا ہے یہ پپیتا جو ہے نا ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہے نا.
کیونکہ اس کے صرف کیلوریز کا میٹر نہیں ہے، یہ اور بھی تو چیزوں میں بہت فائدے ہیں فوائد۔ فروٹس کے تو بے انتہا فائدے ہیں۔ فروٹس اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں، اسپیشلی خاص طور پہ قبض کی جو بیماری عام ہو گئی ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں بہت فائبرز ملتے ہیں، مطلب ریشے دار چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آج کل کا سیزن آیا فروٹ کے اندر تربوز اور گرما، سیزن کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے اس وقت۔ اس کے اندر خربوزہ بہت اچھا ہے اس وقت، اگر وہ آپ استعمال کریں گے ہاضمہ بہت اچھا رہتا ہے اس کے اوپر، اس کے بعد قبض کی شکایت نہیں ہوتی ہے، اور پھر آپ کو طاقت بھی اسی حساب سے بہت اچھی مل جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک وزن دار آدمی کو اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ روز کے 2-3 کلو تربوز کھا لیں تو یہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرے گا اور دیگر چیزیں کم کر دیں، جیسے کہ روٹی ہے، چاول ہے، ان چیزوں میں آپ کمی لے کر آئیں اور تربوز کو زیادہ آپ کھائیں کیونکہ تربوز کا سیزن ہے۔ تو کیا یہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن اس پیشنٹ کے لیے؟ ایسا 2-3 کلو تربوز تو میرے خیال میں عام آدمی کھا ہی لیتا ہے۔ ایک تربوز ایک ہی میرا خیال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ویٹ 4 کلو کا 5 کلو کا کم سے کم تربوز ہوتا ہے۔ 4 کلو کا ایک ایوریج تربوز، ایک تربوز جیسے کھا لے وہ کا ہوتا ہے۔ ہاں تو اس کے وزن کم کرنے پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا افیکٹ پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی جسم کی جو ضروریات ہیں، خاص طور پہ پانی کی جو ضروریات ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اور جو دیگر چیزیں جو اس کی کم کروائی جا رہی ہیں، چاول، روٹی، آلو بوٹی وغیرہ وغیرہ، تو وہ شاید اس کو بھی بیک اپ دے سکے گا۔ بالکل حاجی صاحب، بالکل بیک اپ مل سکتا ہے، فروٹ سے بیک اپ مل سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بیک اپ مل سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی لائف سٹائل کا شیڈیول اگر صبح سے ہم گننا شروع کر دیں گے، صبح اٹھ کے میں ناشتہ کر کے آیا ہوں تو میں نے اتنی کیلوریز لی، میرا کام ہے آفس میں بیٹھ کے کرنے کے لیے، میرے دن بھر میرے لیے 1200-1500 کیلوریز بھی کافی ہیں میرے لیے۔ لیکن جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صبح سے لے کے رات تک جو میں نے کھایا ہے، چائے پی ہے، ایک سموسہ کھا لیا ہے، 2 پراٹھے کھا لیے ہیں یا 1 پلیٹ چاول کھا لیے، تو وہ کیلوریز 2500-3000 پہ چل۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیلوریز جیسے کہ 2000 کیلوریز کی مجھے ضرورت ہے پر ڈے، میں نے 2000 کیلوریز لے لی، یعنی اتنی غذا لے لی کہ میرے پاس اتنی توانائی آ گئی۔ کیلوریز کے ساتھ مجھے 2000 توانائی کی ضرورت ہے، اگر میں 2000 سے زیادہ توانائی لیتا ہوں تو پھر اب میرے لیے تھوڑا پرابلم کرنا یہ شروع کر دے گی۔ اب میں نے 2000 توانائی اپنی جو مقدار کی تھی لے لی، اب کیا مجھے وہ 2000 توانائی جو میں نے لی ہے اس کو 2000 توانائی کو مجھے اتنی وہ کوشش کرنی ضروری ہے کہ اگلے دن کے لیے پھر میں 0 پر آ جاؤں، یا مطلب اگلے دن کے لیے میرے پاس پھر 2000 کا اسپیس بنتا رہے؟ نہیں حاجی صاحب، اس میں تو دیکھیں نا، آپ نارمل کام کرنے کے لیے جو آپ کی صبح سے لے کے شام تک ورک ہے، اس کے لیے آپ کو مثال کے طور پہ 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کم لیں گے تو آپ کے کام پہ ضرور افیکٹ پڑے گا، کیونکہ جسم میں ویکنیس ہو جائے گی، لاغر پن آ جائے گا، بہت سارے مسائل، تو اس پہ 2000 پوری لینے کے بعد میرے خیال میں ایکسرسائز کی حاجت نہیں۔ یعنی ایک آدمی جب وزن اس کا زیادہ ہے تو اب وزن زیادہ ہے تب بھی اس کو مثال کے طور پہ 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے، لیکن اب ہم اس کی وہ غذائیں جو کیلوریز کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دیگر وزن بڑھانے کی بھی خصوصیت رکھتی ہیں، ایسی غذائیں ہیں جن کا تعلق صرف کیلوریز سے نہیں ہے، ان میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتی ہیں جو آپ کے وزن کو بڑھاتی ہیں۔ تو ایسے ہیوی ویٹ جو زیادہ وزنی لوگ ہوتے ہیں، انہیں ڈاکٹر ان غذاؤں کو ترک کر کے اس سبزی اور پھل کی طرف لاتے ہیں جو ایٹ لیسٹ ان کی وہ توانائی کی ضرورت پوری کر دیں جس کی وجہ سے ان کو ویکنیس نہ ہو۔ بالکل، ورنہ بعض اوقات آدمی اپنے وزن کم کرنے کے چکر میں ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو ویکنیس لگ جاتی ہے، اور ایک تو ویٹ اس کا ہیوی ہوتا ہے، پھر وہ توانائی پوری لے نہیں رہا ہوتا۔ اچھا وزن اس سے کم نہیں ہو رہا ہوتا، مزید اس کے ان اعضاء کو کمزوری کی وجہ سے وہ ویٹ، وہ کہتے ہیں نا کمزور کو سارے دباتے ہیں، تو پھر اس کو مزید اس کے جسم کے اعضاء کو وہ ویٹ دباتا ہے اور توانائی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو شاید اس سے زیادہ بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بالکل، اگر میری کیلکولیشن میں دیکھیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نہیں بالکل، لیکن نارملی آپ سے صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ دیکھیں اس میں ایک مقولہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اپنا وزن کم کریں، اپنے آپ کو کم نہ کریں۔ اچھا وزن کم کریں، وزن کم کریں، اپنے آپ کو کم نہ کریں۔ تو اکثریت یہی ہوتی ہے کہ وہ فاقہ کرتے ہیں، ڈائٹنگ نہیں کرتے۔ اگر آپ مناسب مقدار میں غذا کا استعمال کریں گے تو کبھی بھی جسم میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی۔ اگر آپ نے مناسب مقدار میں غذا کا استعمال نہیں کیا تو جسم میں یقیناً کمزوری پیدا ہوگی، اور پھر وہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کم کرنا شروع کر دیں۔ چلے مرغی کی باری آئی ہے،
یہ چکن ایک کپ کیا ہوتا ہے ذرا اندر سے بتائیے. چکن تو ہم کلو میں پاؤ میں آدھا کلو میں سمجھتے ہیں 2-4 پیس میں. یہ ایک کپ چکن کیا ہے؟ یہ تقریباً 1 پاؤ سے کچھ زیادہ ہوگی. جی 1 پاؤ سے کچھ زیادہ ہوگی. اچھا 1 پاؤ سے زیادہ یہ 1 کپ کی مقدار بتائی گئی ہے. جی بون لیس. 2 کپ آدھا کلو. جی 2 کپ پھر آدھا کلو ہو جائیں گے. 2 کپ پھر آدھا کلو تک ہو جائے گی. سوپ تو 440. جی سوپ تو نہیں ہے اس سے مراد. نہیں سوپ تو نہیں ہے ادھر. سوپ پر چکن ہی. چکن وہ میجرمنٹ کے لیے ہے. بون لیس چکن ہے. ابھی یہ پکی وکی ہوئی نہیں ہے, اس میں تیل گھی کا کام نہیں ہوا ہوا نا, یہی ہے نا. جی جی. تو یہ 220 کیلوریز دے رہی ہے. اچھا یہ تندوری چکن لے لیجئے. اب یہ ہوٹل میں کھانے والے تھوڑا سا 2 پیس تندوری چکن کے کھائیں 450 کیلوریز اپنائیں. یہ مٹن, یہ بولڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ بوائلڈ. یہ 1 کپ ہو گیا. یہ فش بوائلڈ. اچھا یہ ابلی ہوئی. جی دیکھیں ابلی ہوئی میں کتنی کمی آ جاتی ہے. یہ کیا نیچے لکھا ہوا ہے؟ کریب, کیکڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں. نہیں کیکڑا تو ہمارے نزدیک ناجائز ہے. کیکڑا تو کھانا ہی جائز نہیں ہے حنفیوں کے نزدیک. تو یہ ہم بولیں گے ہی نہیں, یہ کھانا ہی نہیں ہے. شرعی حکم بھی اس کا یہی ہے جو عرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ انڈا فرائی. جی 1 پیس کے اندر تقریباً 1 انڈے کے اندر 100 کیلوریز ہیں. اور جبکہ یہ تلا ہوا نہیں ہے, یہ اچھا فرائیڈ ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب انڈا تلا ہوا 100 کیلوریز دے رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آملیٹ یہ بھی یہ 110 دے رہا ہے. آگے لیں. دودھ 1 کپ 100 اسکیمڈ ملک. یہ بھی ایک میرا چکنائی نکال کر ہے. جی وداؤٹ فیٹ ہوتی ہے. وداؤٹ فیٹ 45. آگے کیا ہے یہ کرڈ دہی 1 کپ جو ہے 60 کیلوریز دے رہا ہے. اس کے بعد مکھن ہے. اب 1 کپ کتنا, ابھی کپ کے کپا کیا مطلب کہ چھوٹا کپ جو نارمل اس کی سائز ہونی چاہیے کہ اتنے گرام کا, مطلب 1 پاؤ دہی آدھا کلو دہی ہے. یہ اصل میں نارمل 1 کپ جو یوز ہوتا ہے گھر میں چائے وغیرہ کے لیے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. ایک تو بہت مگے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں, جو ایک نارمل کپ ہے جس میں ہم کسی کو چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں ایک نارمل سائز کا, وہ ہوتا ہے یہ. چلے یہ آپ کی کیلکولیشن ہے. یا مکھن 1 ٹیبل اسپون ہے 120 کیلوریز. چیز یہ پنیر جی یہ تو بہت موٹا کرتی ہے چیز تو. اور اب تو چیز کا استعمال تو کس چیز میں نہیں ہو رہا. پیزا کی خاص آئٹم ہے نہیں, بہت ساری چیزوں کی خاص آئٹم ہو گئی چیز. یہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اور پھر اور کچھ دینے کے لیے. میرا خیال ہے یہ چکناہٹ, اس پہ چکناہٹ بھی لے لیں گے. جی تو یہ بیکر آئٹم ہے وہ بھی چیز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. بیکری آئٹم میں کافی آئٹم چیز ہوتی ہے, ہر آئٹم میں نہیں ہوتا. آئس کریم یہ 1 اسکوپ. جی 1 اسکوپ. یہ بھی کیا پیالی والی ہے, یہ چمچ ہے؟ یہ بڑا چمچہ جو ہوتا ہے گول. اچھا وہ نکالنے والا جو ہوتا ہے. اچھا اب اس میں 110 کیلوریز ہیں, مگر یاد رکھیے کہ اس میں چکناہٹ بھی ہے, اس میں مٹھاس بھی ہے, اور یہ 2 چیزیں اس میں تو خاص اس کے جوس موجود ہیں. گھی 100 گرام 910 کیلوریز. کون سا گھی ہے, دیسی گھی یا دوسرا؟ نہیں یہ نہیں لکھا ہے اس نے. یہ نارمل گھی جو ہمارے یہاں ملتا ہے, یہ دیسی گھی نہیں, نارمل گھی کے اوپر ہی جو. اچھا آپ اور دکھائیں. برگر 325. پیزا 1 پورشن, یعنی کہ پورا برگر نہیں ہے یہ, 1 پیس 1 پورشن ہے. اور مطلب اتنا سا برگر اتنا سا پیزا کھائیں 1000, مطلب میرا اس کا مطلب ایک آدمی یہ 900,000 کیلوریز لے لیتا ہوگا 1 پیزا کے اندر. سموسا کچوری 1 پیس, اوہ 256 کیلوریز کا. آپ پھل دیکھیے اور اس کو دیکھیے. یہ پکوڑا بھی باپا نے, پکوڑا کتنا سا ہوتا ہے نا, ننا منا سا, بظاہر تو سیدھا سادہ تھا, بھولا بالا سا پڑا ہوا ہوتا ہے. آج 10 15 20 تو کھا ہی جائے گا یہ, اور کسی کو اس پر رحم بھی نہیں آئے گا. ہاں ٹک 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 کر کے کھا جائے گا. 1 پکوڑا 200 کیلوریز. اللہ اکبر. 5 کھا جائے 1000 لے گیا. ایسے اسی وجہ سے بھوک بھی کم ہو جاتی ہے. یہ جب 2-4 پیس کھا لیے جائیں سموسے کے, بھوک بھی اسی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہی. باپا صحیح فرماتے ہیں کہ بظاہر بہت ہلکی پھلکی نظر آنے والی شے جو ہے نا, یہ بہت ہیوی ہوتی ہے. یہ 5 پکوڑے کھا لے پھر دن بھر کھانے کی حاجت نہیں. آپ دیکھیں کیلوریز لے لیں, کیلوریز پوری ہو گئی نا پھر اس کی. اس کے اور لے گا نا, اس کے ساتھ چپس بھی کھائے گا, پھر اس کے ساتھ اور بھی کھائے گا, پھر دہی, اس کے بعد دہی بڑے الگ رکھے ہوئے ہیں, فرینچ فرائی اس کے بعد الگ رکھی ہوئی ہے,
اب خالی یہ چھوٹا سا چارٹ جو ہے نا، یہ ایک عام آدمی عموماً ایک ٹائم کے اندر حاجی صاحب رمضان شریف بھی تشریف لا رہے ہیں یار یہ اب یہ جو سمجھو کہ 1500 کیلوریز لے کر تو مغرب پڑھ کے جاتا ہوں، مغرب پڑھنے کے لیے 1200 کیلوریز لے جاتا ہوگا، پھر مغرب پڑھنے جاتا ہوگا، اب آنے کے بعد پھر 1500 کیلوریز لیتا ہوگا، کھانا تو نماز کے بعد میں اور پھر تراویح کے بعد پھر 500,000 کیلوریز اور لیتا ہوگا، پھر سحری کے اندر 500,000 کیلوریز لیتا ہے۔ یہ رمضان کے اندر اس کا مطلب ایک روزہ دار اس لیے یہ غور کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں لوگوں کا جو وزن بڑھ جاتا ہے تو اس میں پکوڑے، سموسے، یہ فرینچ فرائز، چپس وغیرہ تل کے جو رکھی ہوئی ہوتی ہے، زیادہ تر فرائی آئٹم تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ افطار کی جو دسترخوان ہے اس کا ایک اپنا وہ جوس بنا ہوا ہے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک معلومات ہے، اور آپ غور کیجئے کہ ہمیں غذا کے معاملے میں کس قدر کانشیس ہونا ہے، محتاط ہونا ہے۔ اور ہے جی، اچھا اور بھی ہے، اچھا مٹھائی کی دکان آ گئی، برفی 1 پیس، ابھی کتنے پیس ہے؟ یہ پیس کی سائز بھی دینی چاہیے تھی۔ یہ ایک نارمل پیس جو دکان پہ ہمارا اویلیبل ہوتا ہے، یہ وہی پیسز ہیں۔ اچھا یہ رمضان مبارک میں اتنا کھایا پیا، اب یہ عید آئی ہے، اب عید آئی ہے تو عید کے لیے یہ جتنے کے گھروں میں جا رہا ہے، اس میں کہیں وہ رسگلے کھا رہا ہے تو کہیں وہ گلاب جامن کھا رہا ہے، کہیں برفی کھا رہا ہے، کہیں جلیبی کھا رہا ہے۔ جلیبی 1 پیس 200 کیلوریز دے رہی ہے، تو یہ شہد ہے، یہ ٹیبل اسپون 30، دیکھیں شہد بھی میٹھی ہے لیکن اس شہد کے اندر 30 کیلوریز دے رہی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون میں۔ تو یہ ہے ان کی وہ سویٹ جو مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ سبزی آ گئی جی، اس میں سبزیاں ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ دال ہے 100 گرام کے اندر، ان کے اندر پہلے آلو ہیں 100 گرام، 97 کیلوریز ہیں۔ سیکنڈ دالیں ہیں 93 کیلوریز ہیں۔ کلی فلاور 100 گرامس کے اندر 30 کیلوریز ہیں۔ کیبیج جو ہماری بند گوبھی ہوتی کیبیج 100 گرام میں 45 ہے۔ کیرٹ جو ہے 100 گرام 48 کیلوریز ہے۔ کیرٹ کیا؟ گاجر، ٹھیک ہے۔ مشرومز جو ہیں یہ اس میں 100 گرامز جو ہیں 18۔ مشروم سے وضاحت کر دیں۔ کمبیاں شاید کہلاتی ہیں اردو میں یہ۔ جی کمبی، جی کمبی 18 کیلوریز صرف؟ جی، کھائے تو پیٹ بھی بھرے، توانائی بھی ملے۔ اور اونین، یہ پیاز آ گئی جی 50 کیلوریز۔ آنین اور ہے یا کلوز؟ اچھا اور بھی، اچھا بوتل، اچھا کولڈ ڈرنک کی باری اب آئی ہے۔ جی اس کے اندر اورنج جوس 1 گلاس 95 کیلوریز، ایپل جوس 1 گلاس 95 کیلوریز، اور کافی یا ٹی 1 کپ جو ہے 35 کیلوریز ہمیں دیتے ہیں۔ اچھا ٹی کافی 35 کیلوریز دے رہا ہے جی، اور دیگر یہ جوسیس اور بوتل وغیرہ ہیں 95 کیلوریز 95 کیلوریز دے رہی ہیں ایک جی بوتل کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے وزن کم کیا، آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میرا وزن پہلے 106 کلو سے زائد تھا، اور وزن کم کرنے کا پہلے کوئی ذہن بھی نہیں تھا، اور مجھے اتنی معلومات بھی نہیں تھی، اتنی خاص توجہ بھی نہیں تھی کہ موٹاپے کے کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر میرے شیخ طریقت، میرے پیارے باپا جان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرف میری رہنمائی فرمائی اور میری توجہ دلائی، اور باپا کی کافی شفقت اور محبت رہی، اور باپا نے ہی یہ ذہن دیا کہ کم کھانے کے کیا فوائد ہیں اور موٹاپے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ باپا جان ان دنوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں بیرون ملک تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے امیر اہل سنت نے ایک میل مجھے کی، جس میں امیر اہل سنت نے کم کھانے کے فوائد بھی کچھ، اس میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم کھائیں۔ یہ میں مفہوم اسکوارس کر رہا ہوں جو میری یادداشت کے مطابق ہے۔ موٹاپے کا علاج بھی تحریر فرمایا کہ کم کس طرح کھانا ہے اور کیا کیا پرہیزیاں کرنی ہیں۔ تو پھر امیر علیہ سنت کی ہدایت کی روشنی میں نے آہستہ آہستہ
جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور پرہیزی کھانے شروع کر دیے. جس طرح میری سنت نے لکھا تھا کہ 1 چمچ تیل کا ہی بس کھانا بنائیں, ابلی سبزیاں کھائیں اور مرغن غذائیں وغیرہ, فاسٹ فوڈ وغیرہ سب یہ تو موٹاپے والا آدمی کھائے گا تو مزید وزن بڑھ جائے گا. جب امیر سنت کے مدنی پھولوں پہ عمل کرنا شروع کیا تو الحمدللہ عز و جل پھر آہستہ آہستہ خوراک میں کمی آتی گئی اور اتنی کمی آ گئی کہ اب تقریباً آدھی سے 1 روٹی تک خوراک ہو گئی. تو الحمدللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں پہ عمل کرنے کی برکت ہی تھی کہ میرا وزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور تقریباً 77.5 کلو تک میرا وزن آ گیا. وزن جو میرا کم ہوا یہ تقریباً 5 سے 6 سالوں میں وزن جو ہے نا بتدریج کم ہونا شروع ہو گیا تھا تو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کا وزن بڑھا ہوا ہے تو میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کم کھانے کا ذہن بنائیں اور اللہ عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے وزن کو کم کریں. شروع میں آپ وزن کم کرنا شروع کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل تو لگے گا, مگر جب آپ کا ذہن بن جائے گا اور عادت ہو جائے گی تو پھر یہ کام اتنا مشکل نہیں رہے گا اور جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا تو اس کی برکتیں آپ خود پالیں گے. ماشاءاللہ. شوق کھانے کا بڑھ چلا یا رب, نفس کا داؤ چل گیا یا رب, خوب کھانے کی خوب مٹا کھانے کی خوب مٹا یا رب, نیک بندہ مجھے بنا یا رب. کال سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار محمد علی اتاری ڈھاکہ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا, نگران پاکستان کابینہ اور دیگر اسلامی بھائی جو موجود ہیں مدنی چینل پر, ان تمام کی بارگاہ میں بہت بہت سلام. الحمدللہ عز و جل آج جو یہ موضوع لے کر چلے نگران شورا, ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگران شورا کو نظر بد سے بچائے, مزید برکت عطا فرمائے. زبردست موضوع, زبردست ٹاپک لاتے ہیں. واقعی امت کی اس میں بہت بڑی اصلاح ہے. بالخصوص میں اس موضوع سے متعلق بنگلہ دیش میں موجود ہوں, اس لیے میں نے حاضری دی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بنگالی جو قوم ہے, بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں, ان کا کھانا بہت سادہ ہے, بہت سادہ ہے. یعنی کہ چاول بھی ابلے ہوئے جس میں تیل نہیں ہوتا, اگر یہ تیل ڈال دے نا 1 چمچ تیل بھی تو یہ اس کو پھر بریانی کہتے ہیں. یہ پلاؤ بن گئی, بریانی بن گئی. سادے چاول پانی میں بوائل کیے ہوئے, اس میں نمک بھی نہیں ہوتا, نمک بھی حسب ضرورت ڈال لیتے ہیں. اسی طرح سبزی کا ان کے یہاں بہت زیادہ استعمال ہے. مچھلی کہتے ہیں, مچھلی بھی کھاتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مچھلی کھاتے ہیں نا تلی ہوئی, وہ یہاں اتنا رجحان نہیں ہے. سالن میں پکی ہوئی یا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں, پتلی بالکل پتلی پانی والی دال. تو یہ الحمدللہ یہاں بنگلہ دیش کے اندر کھانے کا عموماً ماحول ہے. جس طرح ہم پاکستانی ہیں, ہم روٹی نہ کھائیں نا تو ہمارا پیٹ نہ بھرے کہ یار چاول کھائے تھے اب روٹی کھانی ہے, رات کو چاول نہیں چلیں گے. اسی طرح بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں یہ اگر بھات نہ کھائیں, بھات کہتے ہیں چاول کو, ابلے ہوئے چاول, تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا. روٹی کھائیں تو ان کے لیے ایسے جیسے ریفریشمنٹ. تو یہ واقعی یہاں پر میں نے دیکھا موٹاپا بہت کم ہے, ہارٹ پیشنٹ بہت کم ہے اور بہت زیادہ یہ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں کام میں. تو بالخصوص واقعی غذا کا بہت بڑا دخل ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ دیگر ممالک کو دیکھ کر بنگلہ دیش کے اندر بھی فاسٹ فوڈ کلچر بہت ہو گیا ہے. فاسٹ فوڈ کلچر بہت ہو گیا ہے اور اب یہ بھی آہستہ آہستہ مقصد جو ہے نا باہر کے کھانوں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں اور بیماریاں, موٹاپا یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے. تو واقعی اگر ہم احتیاط کریں اور اس کی ترکیب بن جائے تو مدینہ کے سادہ غذائیں, لیکن نفس کے لیے بہت بھاری ہے. اب میں بھی کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش سے, لیکن واقعی یہ جو بنگلہ دیشی لوگ کھانا کھاتے ہیں نا, واقعی یہ ان کا کھانا, یہ ان کی ہمت بھی کہیں گے اور واقعی ان کے لیے عافیت بھی ہے. بہت سادہ کھانا ہے یہ. تو کاش یہ کہ ہمیں بھی اس طرح کے سادے کھانے نصیب ہو جائیں اور کاش کہ ہم بھی اپنی صحت کا اچھی نیتوں کے ساتھ خیال رکھیں. بھائی سب دعاؤں کی التجا ہے, جزاک اللہ, دعا کیجیے گا
اللہ ताला ईमान की सलामती अता फरमाए, अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी में अल्लाह हम सब को मरते दम तक कायम और दायम रखे। इसी माहौल में मौत आए, अल्लाह हम सबसे दीन का काम ले, अल्लाह रसूल राजी हो जाए, मुर्शिद राजी हो जाए। जज़ाकल्लाह सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाही में उम्दा ग़िज़ाएं न खाऊं, इलाही में उम्दा ग़िज़ाएं न खाऊं, ग़मे मुस्तफ़ा में बसा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसे खाने पीने के हवाले से, तो अब हमारे जो खाने पीने का जो कल्चर है, आइए अवामी तासुरात आपको बता दें, अवाम क्या कहती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, चल नहीं पाते, घबराहट सी होती है, बहुत सारी बातें उनके साथ है और बहुत प्रॉब्लम उनके साथ। जो चीज चाहे वो खा लिया, तो आलू वगैरह खाने से या बादिश या चावल वगैरह खाने से या ऑयल में बनी कोई चीजें हो तो उनसे। मैंने से चावल में शायद की वजह से बनाता है, बासी खाना खाने से पेट बढ़ जाता है। किल चीजें खाओगे और खाने में एहतियात नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा मोटापा बढ़ेगा। चल नहीं सकते, उनका अपना वजन इतना होता है, वो संभालना उनके लिए मुश्किल होता है और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ठंडा पानी पीने से हो जाता है मोटा, ठंडा पानी गया नहीं आपके अंदर, हर चीज खुल जाती है। नुकसानात तो बहुत है, क्योंकि फास्ट फूड में जो ऑयल यूज ये करते हैं वो अच्छा तो नहीं होता, लेकिन हम लोग तो इसलिए खाते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि काम का लोड है, घर के मतलब इश्यूज है, मतलब आप टाइम ही दे पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इंसानी सेहत के लिए कुछ ना कुछ तो जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी है घर के मुकाबले में बाहर का जो फूड होता है वो अच्छा तो नहीं होता, उस क्वालिटी का तो नहीं होता, तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान तो हैं। मोटापा तो तेल से बढ़ता है, चर्बी से। चलने फिरने में जैसे अगर वो कहीं फोर्स फ्लोर पे रहते हैं, उतरने चढ़ने में, मेरे जैसा बंदा हर जगह फिट हो जाता है, 10 दफा वो फोर्स फ्लोर भी चढ़े आऊंगा, फोर्स फ्लोर से उतर भी आऊंगा। मोटापा खासकर ज्यादातर खाने से बढ़ता है, खाने के बाद बैठ जाना, वॉक ना करना, ज्यादा सोना, ज्यादा चर्बी खाने से, ऑयली वगैरह ज्यादा चिकनाई वगैरह खाते हो तो मोटापा बढ़ जाता है। क्या आइसक्रीम खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? ये मोटे तो नहीं, ये तो वैसे एक बात है, बस फ्लेवर के लिए लोग खाते हैं, मुंह के टेस्ट के लिए। मोटापा ये है कि मुर्गन के दाव वगैरह थे या ज्यादा खाने थे, चिकनाई वाली चीजें खाने थे, जो मोटापा हो जाता है। ऑयली चीज ज्यादा खाने से मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई नहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि मेरा जो काम काज है वो बैठने का ज्यादा है, तो कंप्यूटर के हवाले से तो मेरा बैठना ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मुझे मोटापे का सामना करना पड़ रहा है, पर इसके कोई नुकसान तो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। मोटापा जो है वो बीमारियां पैदा करता है, और बेसिकली अगर वो इंसान कंट्रोल ना करे अपनी ग़िज़ा को तो मोटापा चढ़ेगा। बाजारी चीज़ें आप यूँ समझ लें कि जैसे फास्ट फूड के अंदर जिंगर बर्गर हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपको बहुत तेज़ी से मोटापे की तरफ लेके जाएगी, तो फुल ये फैट होते हैं, ये टोटली ये समझ लें कि ये खालिसतन चर्बी है जो हम इसको खा रहे हैं, वरना हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, वो नॉर्मली एक टाइम के बाद जाके मोटा होता है। हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ है, हमें जल्दी चीज़ चाहिए खाने को, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई घर के अंदर जाएंगे तो कितने टाइम पे मिलेगा। हर शख्स कमा रहा है, पहले तो ये होता कि घर के अंदर एक बंदा कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। अभी समझ ले बच्चा बड़ा होता है, वो स्कूल तो खैर अब तालीम हासिल करता है, लेकिन कमाई की तरफ ज़्यादा रुझान है। कैलोरीज की ज़्यादती की वजह से हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो हम बाहर के जो पकवान खा रहे हैं होटलों में या बाहर से समोसे वगैरह, ये वो जो चीजें, मोटापे से बीमारियां भी जन्म लेती, बहुत ज्यादा बीमारी है। मोटापा तो खुद एक बीमारी है बहुत बड़ी। आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? बस मुश्किलात ये होता है, नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है हमें, इसलिए मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ मैं, समझो, और उठने बैठे सीढ़ियों उतरने में, चढ़ने में तकलीफ नहीं होता है, पाँव में तकलीफ हो जाती है, चलने फिरने में सांस फूल जाता है, ज्यादा चल नहीं सकते हैं। और मोटापन का जरिए यही है कि चावल ज्यादा खाते हैं, आलू ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमारा वेट बढ़ता है। चर्बी अरबी खाने से, ऑयल खाने से, पैदल नहीं चलने की प्रॉब्लम होती है, कहीं बैठना उठना, यहाँ से जैसे कहीं जॉब पे निकला है तो रास्ते में प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी, लाइट घर जाओ तो लाइट नहीं होती,
वैसे ही वो उतना परेशान होता है, चलने से वैसे ही बेजार आया बहुत अपने आप से। जी बीमारी में आता है ये, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, बस ये दुआ है। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास शॉर्ट्स वगैरह लेने, शर्टें लेने, उनकी शर्टें नहीं मिलती, शॉर्ट्स नहीं मिलते, और वो 10 साल के होते हैं और माशाल्लाह हमसे भी हेल्दी होते हैं। चिकनी चीजें खाएंगे तो उससे बढ़ेगा ही, जैसे मगज नली न्यारी हो गई। जबान को भी तो जायका चाहिए होता है ना, जितना आप चिकनी चीजें खाएंगे उससे बढ़ेगा आपका मोटापा। किस तरीके से ये खाने का सामान बनाते हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी कोई सफाई का ये ख्याल रखते होंगे। एक जरूरत और टाइम की बचत के लिए एक फास्ट फूड हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हर किसी बंदे को मालूम है सिगरेट गुटखा उसको मौत की तरफ लेके जाएगा, खुद खाता है, खुद अपने वो जिंदगी का फैसला करता है, उसको पता चलते हुए भी कि ये मुझे जिंदगी में फायदा नहीं देगा, मौत की तरफ लेके जाएगा, लेकिन फिर भी खाता है। हम लोग देखें ना, हर वक्त जो है ना, कहीं मोटरसाइकिल में घूम रहे होते हैं, कभी गाड़ी पर घूम रहे होते हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो मोटापा तो होगा। मोटापा जो है वो बीमारियों की जड़ है। आदमी को नॉर्मल रहना चाहिए, तो चलना फिरना मुश्किल होगा, उसके सांस बढ़ने लगेगी, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा, ये सारी चीजें होंगी। पहले क्या लोग करते थे, साइकिलें चलाते थे, पैदल चलते थे, तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है। तेल वगैरह घी वगैरह का इस्तेमाल कम करना चाहिए, खाने पीने में का ख्याल करना चाहिए, चावल का इस्तेमाल कम करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो अवामी तासुरात है, इस पर भी हमारे इस्लाम भाई की हम राय लेंगे, लेकिन इसमें साथ साथ एक इस्लाम भाई ने कहा कि मैं कुर्सी पर मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो आजकल मसाजिद में कुर्सी का इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है, और घर में इस्लामी बहनें भी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं, मगर कुर्सी का इस्तेमाल ये देखा देखी हो रहा है। यानी बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या ना होने के बराबर होंगे, या बाज़ वाकई इल्मी ज़ौक़ और शौक़ रखते होंगे, कि जो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने से पहले किसी मुफ्ती साहब से पूछते होंगे कि मैं अब खड़े खड़े नमाज़ नहीं पढ़ सकता, मैं कुर्सी पर नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे कुर्सी पर नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए। इन्होंने कुर्सी पर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है और इसके कभी मसाइल नहीं सीखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाया किया है जिसका नाम है कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने के अहकाम। ये कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने के अहकाम, इस रिसाले को मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। ये तकरीबन 35-34 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला है कि कुर्सी पर नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, फिर मसाजिद में जो कुर्सियाँ आती हैं इनमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, कुर्सी में सजदा कहाँ करना चाहिए, और इससे कुर्सी सफ़ में है तो कुर्सी कहाँ रखनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मसाइल का इंशाअल्लाह ताला आपको हल इस रिसाले में मिलेगा। ये कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने के काम में हमारे एक इस्लामी भाई ने इत्तिकाफ़ किया माह रमज़ान में, इनका वज़न कहाँ से कहाँ निकल गया। ये इतना खाते थे, खुद फरमाते इतना खाता था, लेकिन रमज़ान मुबारक में करते 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 मैं कहाँ तक पहुँचा और मेरा वज़न अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में कम हो गया। बताऊँ कौन? आइए दिखते हैं। मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, मुहाजिर कैंप बल्दिया टाउन। पहले मेरा वज़न 92-93 किलो था। काफ़ी बीमारियों, सर में दर्द, पेट में गैस और पाँव में दर्द, जलन सीने की, और नमाज में भी परेशानी होती थी, रकू में भी मुश्किलात थी। नमाज में जो है ना पाँव में ऐसे रख के बैठता वजन की वजह से, पेट का गैस भी था, वजू का जो है ना नहीं रहता था, गर्मी में सांस फूल जाता था। ड्राइवर हूँ, परेशानी होती बैठने में, गाड़ी चलाने में। फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ में तो बापा ने तरकीब दिलाई थी कि जो है ना कुफले मदीना पेट का लगाए, तो मैंने कुफले मदीना पेट का लगाया बापा की तरकीब पे। तो पहले मैं 3-4 रोटियाँ खाता था, सुबह और शाम को भी 3-4, दिन में भी 2-3 खाया जाता। लेकिन जैसे अब रमज़ान शरीफ था, 30 दिन का इत्तिकाफ़ किया था, गालिबन बापा ने जो है ना 10 दिन पे तरकीब दिलाई थी। जैसे 10 रोज़े गुजरे, 20 रोज़े थे, तो फिर मैंने उसमें आस्ता आस्ता जैसे 3-4 रोटियाँ खाता था, फिर मैंने 2 रोटियाँ शुरू कर दी, उसके बाद फिर 1 खाना शुरू कर दी, फिर आखिरी दिन थे तकरीबन 6-7 दिन बकाया थे ना, तो उसमें मैंने आधी रोटी शुरू कर दी। जब मेरा पेट का कुफले मदीना लगा ना, उसके बाद तकरीबन तो 1 रोटी सुबह 1 शाम, दिन का खाना मैंने छोड़ दिया। स्लो कम हुआ, एकदम कम नहीं हुआ। तो जब जैसे पहला रमज़ान था ना, तो उसमें जब एहतिकाफ़ किया तो उसमें गालिबन तो 8-9 किलो कम हुआ। जब दूसरा रमज़ान शरीफ आया तो उसमें तो काफ़ी कम हो चुका था। फिर उसके बाद जो है ना वज़न किया तो उसमें 71 किलो आया। उसके बाद जाके फिर वज़न किया तो 65, अभी तकरीबन 64-63 किलो वज़न है मेरा। जब कुफले मदीना पेट का लगा, इससे काफ़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना बीमारियाँ दूर हुई। देखिए अब मेरा वज़न जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ना, तो अब चलने में भी मुझे परेशानी नहीं है। पहले चलने में भी काफ़ी परेशानी होती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी चलने में, सांस फूल जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना चलूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। पेट भी अंदर हो चुका है बिल्कुल नॉर्मल ना। कम खाने से इंशाल्लाह आप लोग भी सेट हो जाएंगे और आपका
चेहरा भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। यार दोस्त थे वो मेरे को मोटा के नाम से बुलाते थे, अब इससे भी मेरी जान छूट गई मोटे के नाम से। जैसा मोटा हो या छोटा, उसको अगर कोई बोले तो उसको थोड़ा गुस्सा तो आता है, तब हमें भी इस तरह गुस्सा। लेकिन अब वो लोग ये बोलते हैं कि आप बीमार हो, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ नहीं, मैं तो अब सेट हूँ। पहले क्योंकि बीमारी थी, ऊपर से सेट नज़र आता था, लेकिन अंदर से बीमारियाँ थी, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। क्योंकि जब आदमी ज़्यादा खाता है ना तो उसको पेट में गैस होता है, गैस होने से तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। जब आदमी कम खाएगा, पेट का कुफले मदीना लगाएगा, इंशाल्लाह उसकी काफ़ी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, तो उसके काफ़ी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो ज़्यादा खाते हैं तो उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि खौफ नहीं करें, डरे नहीं, तो अपना वज़न वो इजी कम कर सकते हैं। कुफले मदीना पेट का लगाएंगे तो उनका वज़न इंशाल्लाह कम हो जाएगा। कम खाने से कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी उनको नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी अपना वज़न कम किया, मेरा 92-93 किलो वज़न था, तो अब जब मेरा 62-63 किलो वज़न हो सकता है, मेरा हो सकता है, तो आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता? आप भी इंशाल्लाह कुफले मदीना लगाएं तो वज़न कम होगा। जो इस्लामी भाइयों का सांस फूलता है, जैसे उनको काफ़ी परेशानी है या कोई उनको अगर तनकीद करता है उनके ऊपर, तो उनको चाहिए कि अपना वज़न कम करें, आराम आराम से कम करें, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, स्मार्ट हो जाएंगे। मैं खुद मोटा होता था, तरावी में बड़ी परेशानी होती थी ना, तो क्योंकि खड़ा होना, तो जब वज़न ज़्यादा होता है तो जब आदमी खड़ा होता है तो पाँव जो ना दर्द पड़ जाता है, तो काफ़ी तकलीफ होती है, मुझे काफ़ी परेशानियाँ होती थी। जब से कुफले मदीना लगा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, तरावियाँ बिल्कुल इत्मीनान से मैं पढ़ सकता हूँ, और रोज़े जो है ना बिल्कुल रख सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। ये तकरीबन 2 साल में कम हुआ था। 2 साल पहले मेरा जो है ना वज़न 93 या 92 किलो था गलबन, अब जो है ना 63 से 64 किलो है। तो ऐसे भी इस्लामी भाई जिनका 100 से भी ऊपर है, तो उनको भी मैं दावत देता हूँ कि वो भी अपना वज़न कम करें और आराम से कम करें। इंशाल्लाह वो जिसको अगर कोई चीज़ की बीमारी है तो वज़न कम होने से इंशाल्लाह उनकी बीमारियां भी दूर होंगी और उनको तरावियाँ पढ़ने में भी आसानी होगी, नमाज़ पढ़ने में भी आसानी होगी, तो इसमें काफ़ी इंशाल्लाह जो उनको सुकून मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिससे पेट कुछ अंदर हो जाए, कोई है ऐसी सूरत? कोई एक्सरसाइज हैं इंशाल्लाह, वो भी दिखाएंगे पेट अंदर ले जाने की। मगर जो भी एक्सरसाइज हम आपको दिखाएंगे, अभी से अर्ज करते हैं, एक्सरसाइज जब तक आप अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा ना कर लें, एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज का ताल्लुक एज से भी है, वेट से भी है, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज लाइट भी होती है, हेवी भी होती है। डॉक्टर साहब आप इस मामले में क्या कहते हैं? ऐसा इसमें सही फरमाया, 2 किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। एक तो जिसको हम ज़बान में कहते हैं पहलवानों वाली एक्सरसाइज, जिसमें क्रिकेटर्स भी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या दूसरे ऐसे प्रोफेशन में जिनकी हार्ड वर्किंग होती है, पहलवान होते हैं, उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। एक आम आदमी की एक्सरसाइज बिल्कुल हल्की होती है, उसको हम कहते हैं लाइट एक्सरसाइज। अब वो उसमें सबसे अच्छी लाइट एक्सरसाइज जो होती है ना, वो होती है चहलकदमी। क्या? चहलकदमी। चहलकदमी, ठीक है। इससे अच्छी लाइट एक्सरसाइज कोई भी नहीं होती है इससे। तो जितनी ज़्यादा चहलकदमी करेंगे, चहलकदमी एटलीस्ट कम से कम जो एक स्टडी है उसके हिसाब से एक आम आदमी को कम से कम रोज़ाना 45 मिनट ज़रूर चहलकदमी करनी चाहिए। तब इसमें 15 मिनट शायद तेज़ कदम से चलना है। ब्रिस्क वॉक मतलब एक ब्रिस्क वॉक, इतना मतलब इतनी एक्सरसाइज करनी कि अपने आप को तकलीफ नहीं देनी। मगर पसीना तो निकलेगा ना थोड़ा बहुत? पसीना बिल्कुल निकले, लेकिन ऐसे नहीं कि हाजी साहब को बहुत तेज़ चलना शुरू कर दिया तो जोड़ों में तकलीफ शुरू हो गई। इस तरह नहीं करना कि अपने जिस्म को तकलीफ देनी है। अच्छा, ये घर की काम काज की जो चहलकदमी है इसमें, और एक बाकायदा एक्सरसाइज की नीयत से चहलकदमी, इससे भी कोई मतलब फ़र्क पड़ता है? यानी बात कहते हैं यार बैठते किधर है हम लोग? अगर घर की ख़वातीन कहें इस्लामी बहनें का, बैठती थोड़ी, हम तो दिन रात काम करती रहती है, फिर भी वज़न कम नहीं होता, तो क्या उनके लिए एक चहलकदमी का कोई अलग पैरामीटर है? इसमें जो हाई साहब घरेलू ख़वातीन जो होती हैं, उनमें जो वो घर का कामकाज करती हैं, उनमें जो है मुख्तलिफ़ काम्स होते हैं, जैसे घर झाड़ू लगाना है या बर्तन धोना है या खिड़की वगैरह पर्दे वगैरह साफ़ करना है। इस पे यकीनन जिस्म की तवानाई खर्च ज़रूर होती है और उसमें फ़ायदा ज़रूर होता है ख़ातून को। उनके लिए अब सवाल ये होता है कि वो इतना खर्च करने के बाद उनकी अपनी खुराक कैसी है। अब पता चला कि जिन्होंने खिड़की साफ़ कर ली, खिड़की साफ़ करने के बाद 1 कप चाय पी ली, 1 कप चाय पीने के बाद उन्होंने 10 मिनट आराम कर लिया, तो वो खिड़की साफ़ करना और 1 कप चाय पीना दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 कप चाय से भी तकरीबन आपको 40-45 कैलोरीज मिलती हैं और खिड़की साफ़ करने से कितना कैलोरीज पाना। एक सर्वे रिपोर्ट है उसका, ये आप वो बता रहे थे कि किससे कितनी कैलोरीज कम होती हैं? एक सर्वे रिपोर्ट है, ऐसा भी है स्पेशल ख़वातीन के लिए है कि जो जिम नहीं जा सकती या नहीं जाना चाहिए, मेरा तो मशवरा ये जो मालूमात है जिम का, ये जो एक्सरसाइज के लिए जो जाती हैं, वहाँ का माहौल जो है ना वो मुनासिब नहीं होता, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब इसमें
مطلب خدشات ہوتے ہیں. جہاں غلطیاں وہ اسی کی نشاندہی کر رہا ہوں, اور جہاں مطلب کہ تو اسلامی بہنوں کے لیے تو گھر ہی بہتر ہے. جب ان کے لیے نماز گھر میں افضل ہے تو ان کا گھر میں رہنا ہی افضل ہے. جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر بعض اوقات اس طرح کا جو مزاج لے کر نکلتی ہے کہ ہم اسمارٹ نظر آیا کریں, تو ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو کہ ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی, یعنی کہ ان کی نیتیں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی, اور وہ مطلب اپنے ماڈرن کلچر میں اور اپنے فیشنیبل کلچر میں اور پھر اس طرح بنتی ہیں. پھر خدا نخواستہ پھر اس صورت میں پھر کپڑے بھی ان کے ایسے عجیب و غریب ہو جائیں گے کہ جس سے ان کے بدن کی نمائش بھی ہوگی, اور بہت کچھ اس کے فتنوں کے اندیشے اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے بولتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. لہٰذا میری اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ اگر ان کو وزن کم کرنا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے یہ اپنے گھر میں ہی کوئی ایسا نظام بنا کر رکھیں. میں تو اسلامی بھائیوں کے جم کا بھی مجھے اپنا ذاتی طور پر بھی تجربہ ہے کہ عموماً یہ جم خانے اور اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے نا, یہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا. بہت سارے جم خانے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر میوزک نہ بجے نا تو یہ جم کر ہی نہیں سکتے. ان کا ہلنا ہی میوزک کے اوپر ہوتا ہے, موسیقی بجے گی پھر جم. اچھا, اب بدن کو اچھا بنانا ہے تو کس کے لیے آپ اچھا بدن بنانا چاہتے ہیں؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے, یا لڑکیاں اگر اپنا بدن یوں تو لڑکوں کو مطلب معاذ اللہ اپنے بدن کی نمائش کرنے کے لیے نرم مطلب دبلا ہونا چاہیے, وزن کم, وزن نارمل ہونا چاہیے. اس کا تو ابھی ہم سلسلہ اسی پر کر رہے ہیں, لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے تو استعمال نہیں نہ کرنا, نہ اس کو کم کرنے کے لیے ایسی جگہ جانا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو, کہ پھر مطلب کہ اس طرح جم کے باہر مطلب کالج اور یونیورسٹی کے باہر جب اوباش قسم کے لڑکے کالے چشمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جم کھانے کے باہر اگر ایسا ہو جائے تو کیا. اور پھر جس طرح کے میڈیا میں فحاشی اور جس طرح میڈیا میں اوریانی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور جو ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اوریانی کے حوالے سے, ماڈرنزم کے حوالے سے, فیشن کے حوالے سے, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, میں نے اس کے مضامین پڑھے ہیں. ان مضامین کو پڑھنے کے بعد تو بالکل موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تباہی آ گئی ہے, اتنی تباہی آ گئی ہے. لوگ مضامین لکھ لکھ کر بعض ہوگا چیخنے والے چیخ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی آواز جاوے کس سے کان کے اندر. تو اس لیے مدنی التجا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرے, ڈاکٹر کی رائے لے کر جو یہاں مدنی پھول دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کا مشورہ ساتھ رکھیں, ایک بات. پیٹ کا کفل مدینہ کتاب ساتھ رکھیں, دوسری بات. وزن کم کرنے کا طریقہ رسالہ ساتھ رکھیں, تیسری بات. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے, تھوڑے عرصے میں اگر آپ کا وزن کم نہ ہو تو ہم مدنی چینل پر میل کر کے بتائے گا کہ ہم کو طریقہ بتایا اور ہم نے اس طریقے پر 100% عمل کیا اور ہمارا وزن کم نہیں ہوا. کفن کی واپسی بھی پڑھا دیں صاحب, کفن کی واپسی بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ہو سکتا ہے خوف خدا دل میں پیدا ہو. روزے رکھے جائیں, مہینہ نہیں روزے رکھنے سے بھی وزن کم ہوگا, جبکہ یہ پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزوں کو نہ, کیونکہ روزے کے بارے میں حدیث ہے روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے, یہی نا صوموا تصیحوا, روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. تو روزے کے تو فضائل ہیں, اور پھر یہ آپ کیلوریز جو بتا رہے تھے کس کام سے کتنی کیلوریز برن ہوتی ہیں. جب سروے رپورٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو جم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کر پاتے, ان کے لیے صرف یہ مینشن ہے کہ صرف 2.25 گھنٹے یعنی 2 گھنٹے 15 منٹ اپنے گھر کے ریگولر کام کر لیں گے تو وہ کم و بیش ایکویلنٹ ہو جائے گا جم کرنے کے. اور گھر کے کام کرنے کے کون کون سے, جیسے جھاڑو پوچھا کرنا, کھڑکیاں صاف کرنا, پردے صاف کرنے, واک کرنے کے اندر 300 کیلوری کنزیوم ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ جو کیلوری یعنی جسم کی توانائی یوز ہوتی ہے وہ پوچھا لگانے میں, جھاڑو لگانے میں, پردے صاف کرنے میں, کھڑکیاں صاف کرنے میں, برتن صاف کرنے میں, یہاں تک کہ استری کرنے میں بھی 100 150 کے کراس کی جو کیلوری ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے. تو سروے رپورٹ میں بتانے کی ترکیب یہ تھی کہ ضروری نہیں ہے جم کے تھرو, ضروری نہیں ہے کسی ایکسرسائز مشین کے تھرو ہی وزن کم کیا جا سکتا ہے. یہ رپورٹ موجود ہے جس میں صرف 2 گھنٹے 15 منٹ آپ اپنے گھریلو کام کاج ریگولر کام کریں گے, اس میں بھی آپ کا وزن کم ہو جائے گا. خواتین کے لیے وہ اسلامی بھائی مرد کیا کریں اس میں؟ یہ کام اگر اسلامی بھائی بھی کر لیں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے, سبحان, اور منع ہے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کریں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. بالکل,
اس میں ایسا پھر فائدہ یہ ہوگا نا کہ گھر والوں کی مدد کی نیت بھی شامل ہو جائے, دل جوئی کی بھی نیت شامل ہو جائے. آج میں جھاڑو دوں گا, جھاڑو دیتے تھے بولے میری 100 کیلوریز کم ہو گئی, 200 کیلوریز کم ہو گئی, پوچھا لگائے, ایک کیسا مزہ آیا. اور یہ اللہ کی بندی دیکھتی رہا, اس کے ہاتھ میں جھاڑو لگا رہا ہے, پوچھا لگا رہا ہے, یہ بھی ایک دن کے بعد بولے گا چل چل کشتی کیا ہے, کل سے تو لگانا. میں نے ابھی ایسے مدنی چینل پر سن کر کیا تھا. ثواب کی نیت سے کام کریں. میں تو ایک مشورہ دوں گا, وزن کم کرنا ہے ثواب کی نیت, گھر کے کام کرنے ہیں ثواب کی نیت, اللہ کی رضا کہ میں اپنے رب کی رضا پانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر مثال کے طور پر اگر وزن کم نہیں بھی ہو پا رہا, کوشش کرنے کا ثواب تو ملے گا. جبکہ اللہ کی رضا ہوئی تو نیت کا بھی ثواب, نیت کا ثواب تو ملے گا کہ میری نیت یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پیدل چلنا ہے اور ضرورت کے تحت ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز ہے. اور تیسری چیز فاسٹ فوڈ اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کو ترک کر دیں. میٹھا کنٹرول کر لیں. چائے میں بھی 1.5 چمچ اگر چینی ہم ڈالتے ہیں, کوئی 2 چمچ چینی کی چائے پیتا ہے, کوئی 1.5 چمچ چینی کی چائے پیتا ہے, کوئی 1 چمچ. آپ نے 3 یا 4 کپ چائے کے پیے تو یہ 3 یا 4 جو سمجھے کہ 4 چمچ چینی آپ پیٹ میں انڈیل گئے. اس پر غور کیجئے. بیکر آئٹم جو کھاتے ہیں اس پر غور کیجئے. بغیر چبائے کھاتے ہیں اس پر غور کیجئے. اس طرح جنک فوڈ جو کھاتے ہیں پیزا وغیرہ اس پر غور کیجئے. سیلیڈ اور چکنی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں اس پر غور کیجئے. مرغن غذائیں, تلی ہوئی مسالے دار چیزیں اس پر غور کیجئے. تجربے کی بات یہ ہے کہ کھانا جتنا ذائقے والا ہوتا ہے نا اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے. کھانا کم ذائقے والا ہوتا ہے کم کھایا جاتا ہے. اور اگر کھانے کے دوران اگر آپ پانی پی لیں گے تو وہ پانی جو ہے نا وہ آپ کی بھوک کا جو اسپیس ہے, جگہ ہے, اس کو کور کرے گا اور آپ کے لیے اسپیس بچے گا. پھر کھانے کھاتے وقت کوشش کیجئے کہ جیسے انہوں نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا جو طریقہ بیان کیا, سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آپ کے کھانے پر فرق پڑے گا. پردے میں پردہ کر لینا چاہیے ہمیشہ. اور جیسے جب بیٹھیں تو جیسے یہ انداز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے الٹا پاؤں بچھا دیا ہے, سیدھا پاؤں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور اس میں بھی بالخصوص میں نے امیر اہل سنت کو جس انداز سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, جو بہت پسندیدہ انداز ہے اور مزہ بھی آتا ہے, اچھا لگتا ہے, وہ بعض لوگوں نے یوں کھاتے ہیں. کھاتے بھی ہیں نا تو یہ پاؤں کو یوں کھولتے ہیں. میں نے امیر سنت کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا. یہ جو ہے نا یہ انداز, میں نے آپ کے سامنے پلیٹ ہے اور یہ پاؤں ہے. اب یہ آپ یہاں سے ہاتھ لیں اور یوں کھائیں. یہاں سے ہاتھ لینے کے بعد اب یہ کھائیں. کھانے کے بعد تھوڑا اس کو چبائیں. یہاں کیا ہے کہ مطلب کہ ایک نوالا منہ میں, دوسرا نوالا کیو میں, تیسرے نوالے پر نظر جمی ہوئی ہے. تو یہ مطلب کوئی آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے, کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ ایک مال دکان میں, دوسرا مال راستے میں, تیسرا مال پروڈکشن میں. تو یہ مطلب کہ کھائیں, کھانا کھانے کے بعد اس کو اچھی طرح چبائیں اور چبانے کے بعد جب یہ اتار لیں اس کو, اس کے بعد دوسرا نوالا لیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا واجدو کہتے رہیں. کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ یہ مقتۃ المدینہ کا رسالہ ہے, یہ لے لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا نا یہ یوں, ہاں یہ دیکھیں یہ ادھر سے یہ کھلا ہوا ہے. اب آپ یہ بیٹھ کر یہ کھا رہے ہیں, تو یہ آٹومیٹیکلی یہ اسپیس جو ہے نا یہ آپ کا تھوڑا سا دب رہا ہے. اب آپ کھانا کھا کے جب فارغ ہوں گے, اور فارغ ہونے کے بعد مثال کے طور پر آدمی عموماً کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا, اب تھوڑا کیمرہ کھولیں, وائٹ کریں. جی ہاں, میں بھی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں نا. تو اب یہ کھانا کھانے کے بعد جب اب نارمل آدمی یوں بیٹھ جاتا ہے نا, اب آپ بیٹھ گئے تو اب آپ کو آٹومیٹیکلی فیل ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں اسپیس ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا 1/3 کھانا, 1/3 ہوا, 1/3 پانی. اب آپ اگر اب یوں بیٹھ کر بھی اگر آپ نے کھانا تو کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد بھی جب آپ بیٹھیں گے نا, اوے یار بہت کھا لیا, بیٹھا نہیں جا رہا ہے میرے سے. اب آپ یوں مطلب اس میں بھی پھر تھوڑی دیر کے بعد کیوں کہے گا آپ اٹھے, ارے اٹھاؤ تو صحیح, ارے یار تب تمہارا کھانے کے 1 ٹائم کا کھانا کھا کے اٹھنا مشکل ہو گیا ہے, 3 ٹائم کا کھانا کھا کے چلنا مشکل نہیں ہو جائے گا.
اور پھر 1 مہینے تک ایسے کھاتے رہو گے تو پھر سونا بھی مشکل ہو جائے گا. بعض تو اسی میں لیٹ جاتے ہیں کھا کے فوراً. اور کھانا یار بہت کھا لیا. تو کھاتے ایسا مطلب کہ کھانے کے متعلق ان کی ایک مطلب وہ تابور طور حملے ہوتے ہیں, وہ سیدھے سے بھر جاتے ہیں, سرابور ہو جاتے ہیں. کھانا کھائیں تو ایک تو یہ کہ کھانا کھاتے وقت یہ نہ لگے کہ کوئی حریص کھا رہا ہے, کوئی لالچی کھا رہا ہے. نارمل کھائیں, چبا کر کھائیں, ہرس سے بچ کر کھائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, غذا میں بھی بچت رہے گی, اور امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ کا پیٹ بھی نارمل رہے گا. اب میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 1-2 ابھی فی الحال میں آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز بتاتا ہوں. آپ آ جائیے. یہ پیٹ جو ہے نا, یہ جیسے انہوں نے ہمارے نگران کابینہ نے جو فرمایا کہ یہ پیٹ جو ہے نا یہ آپ کا اسٹریٹ ہو جائے, یہ پیٹ آپ کا اندر چلا جائے. جب پیٹ کو اگر آپ کی یہ اکا دکا ایکسرسائز, دیکھیں جو بھی ایکسرسائز ہوگی یہ آپ کی نارمل ہوگی نا, جب تک ڈاکٹر سے آپ فائنلی اپروول نہ لے لیں. لیکن یہ ایک انڈور ایکسرسائز کے نام سے یہ ہوگا کہ ایک انسان گھر کے اندر ایکسرسائز کر لے. اس میں صحت مند رہنے کے لیے, میں صرف پیٹ کے لیے نہیں کہہ رہا, صحت مند رہنے کے لیے بھی اگر آپ ایکسرسائز کی بات کریں, جیسے بعضوں کے آرمز کے مسئلے ہوتے ہیں, کچھ ہاتھ کے مسئلے ہوتے ہیں, تو پاؤں کے مسئلے ہوتے ہیں, تو آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائز ابھی اسلامی بھائی کے ذریعے آپ کو پتہ چلیں گی, جس سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کے مسائل کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکلے گا, اور آپ ایک طرح سے چست بھی رہیں گے, اور آپ کو ایک ویل فیلنگ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ کا یہ جو پیٹ اگر باہر نکلا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اندر چلا جائے گا, اور آپ کو اگر بیک پرابلم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوگا. اس کے لیے نماز کے حوالے سے میں عرض کروں گا, میرا ایک ظن غالب ہے کہ جو نماز میں رکوع صحیح کرے گا, میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمر کی ہڈی اور اسپائنل کارڈ کے پرابلم سے ہو سکتا ہے کہ اس کو نجات ملے, جبکہ دیگر احتیاطیں بھی وہ کرتا ہو. کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے لیے رکوع کا یہ ہے کہ رکوع کے اندر کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کا بالکل کمر جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ پوری اسٹریچ ہو کر سیدھی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ اگر آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کمر آپ کی پوری اسٹریٹ ہو جائے گی. تو کمر اسٹریٹ ہو جائے گی تو یہ کمر ہو گئی اسٹریٹ. کمر اسٹریٹ ہو گئی. اچھا گھٹنے, آپ اس کو گھٹنوں کو بھی آپ وہ نہیں کر رہے, فولڈ نہیں کر رہے, اور کمر بھی آپ اسٹریٹ رکھ رہے ہیں, ہاتھ آپ کے اسٹریٹ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس طرح پراپر رکوع کرنے والے کی اللہ کی رحمت سے کمر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہوگا. کیونکہ پھر اٹھنا بھی اسٹریٹ ہے. آپ دیکھیں کوما میں سیدھا کھڑا ہو جانا واجب ہے, پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں. اب انسان روز کی کم از کم 20 سے زیادہ رکعتیں, نوافل واجب فرائض وغیرہ ملائیں تو 20 سے زیادہ رکعتیں وہ ادا کرتا ہے. صرف فرائض اور وطر پڑھیں تو 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں, سنتیں الگ ہیں. یہ سب ملائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک صحت مند رہنے کے لیے نماز, اور صحت مند رہنے کے لیے وضو اور سائنس امیر سنت کا پورا رسالہ ہے, اس کو لیں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, دعوت اسلامی کے یہ چینل اسلامی چینل ہے. جب اسلام دین مذہب میں ہمیں ہر طرح سے گائیڈ لائن دی گئی ہے, ہمیں ضرورت نہیں کہ یہاں وہاں تانگ چھانگ کرنے کی, ادھر ادھر جانے کی. اللہ کی رحمت سے آپ دین اور اسلام کے بتائے ہوئے کھانے پینے, سونے, جاگنے, چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے کے اصولوں پر عمل کریں, اللہ کی رحمت سے صحت مندی نصیب ہوگی. اب ایک ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کو اوپر لے جائیں, اسٹریٹ لے جائیں, آئیے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھ اسٹریٹ ہے اور ایزی. دیکھیں ایکسرسائز ہمیشہ ایزی ہوتی ہے, ایکسرسائز میں آپ پریشر نہ ڈالا کریں. نارملی آپ ہاتھ کو گھٹنے بینڈ کیے بغیر, نہیں ایسے لے جائیں, گھٹنے بینڈ کیے بغیر انگوٹھے تک لے جائیں. آئیے, اب اٹھیں آہستہ سے, پھر جائیں, نہیں دکھائیں ان کو تو دکھائیں, پھر جائیں. یہ جلدی دکھائیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو کہ بیچارے بھی تھک جائیں گے. کیمرہ مین کو چاہیے کہ ایکسرسائز کرنے والے کے ساتھ چلیں. جی دوبارہ جائیں,
ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ایکسرسائز کرنے والے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ جب نیچے جائیں تو سانس کو روکیں اور اوپر جائیں تو سانس کو چھوڑیں. سانس کو روک کر نیچے جائیں, پھر جب اوپر لیں سانس کو خارج کر دیں. تو یہ بھی ایک صحت مند ایکسرسائز کے لیے یہ جو اس کے جو پروفیشنل ہوں گے, جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں, یوں, اور اب سر کو اتنا جھکائیں کہ گھٹنوں کو ٹچ کریں, کوشش کریں. ہاں ٹھیک ہے. اب جائیں اوپر سانس چھوڑتے ہوئے. کہتے ہیں کہ پیٹ اندر ڈالنے کے لیے یہ بہترین ایکسرسائز ہے یہ والی. اور بھی کئی ایکسرسائزیں ہیں جو آپ اپنے کسی بھی, ایک بار پھر کر لیں, کریں. ہاں یہ دیکھیے, ٹھیک ہے, بس چکے یا سب یہ ان کا جو نہیں پیٹ پہلے ہی اندر ہے, جس کا اتنا وہ کیسے آئے گا بیچارہ, وہ ادھر اس پوزیشن میں کیسے آئے گا؟ وہ گریجولی آئے گا, کیونکہ جب یہ جس کا پیٹ باہر ہوگا نا وہ جھک ہی نہیں سکے گا. جب وہ پیدل چلیں گے نا اور اس طرح ہلکی ہلکی ایکسرسائز کرتے رہیں گے نا, تو آہستہ 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 ان کا سینٹی میٹر کے حساب سے, انچز کے حساب سے نہیں ہوگا, بہت گریجولی ان کی جو پیٹ کا جو ان کی جو سائز ہوگی نا یہ ہوگی. اس میں پھر بعض ایکسرسائزیں, کیونکہ لوگوں کی جو نا سائڈوں میں بھی گوشت چربی بھر جاتی ہے, ادھر بھی چربی بھر جاتی ہے, یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ایکسرسائز کرتے رہیں گے نا ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اس کے لیے تو چند ایک یہ میں نے بتا دی. اس کے لیے جو ان کے جو اس طرح کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کروانا جانتے ہیں, اور اس میں فزیوتھراپسٹ جو ہوتے ہیں نا, یہی ہے نا, فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں ایکسرسائز کروانے والے, ان میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں. بعض صرف جیسے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا پاؤں کا فریکچر ہو گیا یا دیگر چیزیں ہو گئی, تو وہ ان کے مطلب کہ فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ صرف انہی پرٹیکولر چیزوں ہی کی ایکسرسائز جانتے ہیں. یہ میرا واسطہ پڑا ہے فزیوتھراپسٹ سے, تو شاید جتنی ایکسرسائز ہم نے اپنے ماضی میں پتہ تھی اتنی ایکسرسائزیں اس فزیوتھراپسٹ کو بھی نہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک اپنا ایک ماضی تھا, ماحول سے پہلے کی باتیں تھیں, تو وہ ان کو بھی نہیں پتہ تھی. تو وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بعض تجربے کار فزیوتھراپسٹ ہوتے ہوں گے جن کو ایج, اب میری اور ان کی عمر میں, ٹھیک ہے, اور میرے اور ان کے ویٹ میں فرق ہے, میری اور ان کی ہائٹ میں بھی فرق ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایکسرسائز کے لیے معنی رکھتی ہیں کہ ویٹ, ایج, ہائٹ وغیرہ اس کے مطابق ہی وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو کیسے ایکسرسائز کرنی ہے. اب چونکہ ہم اسپورٹس تو نہیں کھیل رہے نا, جیسے انہوں نے کہا کوئی ایسا کو ہمارا کوئی بہت بڑا کوئی اسٹیمنا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جناب فلاں فلاں مقابلے کرنے ہیں, فلاں فلاں یہ کرنا ہے. ان کی ایکسرسائزیں اور ان کے پھر معاملات بالکل جدا ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاؤں, آپ کچھ بھی نہ کریں نا, وہ جو آدھا پونا گھنٹہ پیدل چلنے کا ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کو میں نہیں چھیڑتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی چند ایکسرسائزیں ہیں, صرف 12 منٹ دے دیں آپ روز کے, آپ اپنی صحت کو روز کے 12 منٹ دے دیں, اللہ کی رحمت سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, آپ کے بدن کو بھی تازگی نصیب ہوگی. اسی طرح ہاتھ کی ایکسرسائزیں ہوتی ہیں, اس طرح کر کے تھوڑا یوں ہاتھ کھولیں, آئیے کریں, یوں کریں, آئیے, یہ ہوا, ہاں یہ ہوتی ہے. یہ ہے کتنی بار کرنی ہوگی, یہ نسبت, یہ تھک نہ جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا تھک نہ جائے, نارمل ہو. نسبت لے لیں 12ویں کے 12 مرتبہ کروں گا تو 30 پاروں کی نسبت سے 30 مرتبہ کروں گا. اچھا ابھی تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, ہمارا قبلہ اس طرف ہے, اس میں بعض ایکسرسائز آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کریں تو ایک تعظیم قبلہ, مطلب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے ایک اس کی اپنی برکتیں اپنی باہر ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جس میں قبلے کی طرف پاؤں ہوتے ہیں تو پھر اس پہ رخ تبدیل کر دیجئے گا, کہ اس میں کئی ایکسرسائز ایسی ہیں جو لیٹ کر ہوتی ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا, اس کے لیے آپ اپنے کسی بھی کنسرن سے کریں. اسی طرح شولڈر, ہاتھ بعضوں کا سن ہو جاتے ہیں اور پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے شولڈر کو گھما, جیسے بالنگ کرتے ہیں نا, بالنگ کریں, ہاں یوں, ہاں فریلی گھماتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح ہی فریلی گھماتے رہیں, تھوڑا اسٹریٹ رہ کر کریں,
آئیے اب اس کو الٹا گھمائیں, بالکل ایزی لے کر چلے. ٹھیک ہے, اب اس ہاتھ کو کریں پہلے. اب دیکھیں سیدھے ہاتھ سے شروع کروں گا اور سیدھی طرف گھماؤں گا, پھر الٹے ہاتھ سے شروع کروں گا. اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے, صحت بھی اچھی ہوگی, سوچ بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. ہمیں سوچ بھی تو مدنی بنانی ہے نا. تو اس طرح کی کئی ایکسرسائزیں الحمدللہ ہمارے ہوتی ہیں. یہ چند ایکسرسائزیں وہ تھی جو امیر اہل سنت اپنے معمول کے مطابق کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ, بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے, ذرا وہ بتائیے کہ لوگ کس قدر اپنے وہ موٹاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں. امریکہ میں 7 کروڑ 80 لاکھ افراد موٹاپے کا شکار, چین میں 7 کروڑ 60 لاکھ افراد موٹاپے کا شکار, ہند انڈیا میں 3 کروڑ افراد موٹاپے کا شکار, رشیا روس میں 2 کروڑ 80 لاکھ افراد, برازیل میں 2 کروڑ 80 لاکھ, میکسیکو 2 کروڑ افراد, مصر میں 1 کروڑ 80 لاکھ, جرمنی میں 1 کروڑ 60 لاکھ, پاکستان میں 1 کروڑ 40 لاکھ, انڈونیشیا میں 1 کروڑ 10 لاکھ. پاکستان کا نمبر 9 ہے. دنیا کے یہ 10 ممالک سیر فہرست ہیں جن میں موٹاپے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ایک ان کا بتایا ہوا فگر ہے, یقیناً یہ کم و بیش کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا, لیکن ایک سرچ کرتے ہیں تو جو کمپیوٹر پر جو ہمیں ریسرچ ملتی ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے. بس نیت کر لیجئے پاکستان کا نمبر پہلے تو اس سے لسٹ سے نکالنا ہے. جی ہاں, پاکستان کا نمبر لسٹ سے نکالنا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک سلسلہ کیا تھا جس میں جرائم کے حوالے سے تھا. تو دنیا کے 10 ترقی یافتہ وہ ممالک جن میں جرائم سب سے زیادہ ہیں. جی ہاں, دنیا کے وہ 10 وہ ممالک جن میں جرائم سب سے زیادہ ہیں, ان میں ایک ملک بھی مسلمانوں کا نہیں ہے, غیر مسلموں کے ممالک ہیں. اسی طرح جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں 1-2 ملک مسلمانوں کے ہیں, باقی غیر مسلموں کے ہیں. تو پاکستان میں رہنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے گویا کہ میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان ممالک کی لسٹوں میں بھی ابھی پاکستان کا نام نہیں ہے. اگر یہ نام کہیں آگے جا کر ہے تو ہم نے اس کو آگے نہیں آنے دینا, اس کو اور پیچھے نکالنا ہے. جہاں جہاں دنیا میں مسلمان آباد ہیں کوشش کریں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نہ ملک کا نام نہ ہماری قوم کا نام کوئی بھی انشاءاللہ کرپشن اور کرائم میں نہیں آئے گا. مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ دکھنے میں بھی اچھا, کردار میں بھی اچھا, بولنے میں بھی اچھا اور معاملات میں بھی اچھا. عقیدہ بھی مدینہ مدینہ, عمل بھی مدینہ مدینہ, دکھنا بھی مدینہ مدینہ, سننا بھی مدینہ مدینہ. کیونکہ مسلمان ہوتا ہے عاشق مدینہ, دیوانہ مدینہ, پروانہ مدینہ. تو یہ تو مسلمان کی تو مدینہ مدینہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب جو ہمارے تھے اقبال اتاری کر کے, ان کے تاثرات ہمارے پاس ہیں. انہوں نے موٹاپے کی جو وضاحت کی تھی, آئیے وہ سنتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد اقبال اتاری ہے. میں جناح ہاسپٹل میڈیکل یونٹ 4 میں FCPS میڈیسن کا ریزیڈنٹ ہوں. واٹ از دی اوبیسٹی یعنی موٹاپا کیا ہے؟ میڈیکل کے اندر جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اس نے جو موٹاپے کی ڈیفینیشن کی ہے اس میں 2 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں. ایک انسان کا ویٹ اور اس کے حساب سے اس کی ہائٹ. تو اس کو ہم کہتے ہیں BMI یعنی باڈی میس انڈیکس, جس کے اندر انسان کا ویٹ کلو گرام میں لیتے ہیں اور ہائٹ ان میٹر اسکوائر. اور اگر یہ 30 سے زیادہ اس کی ویلیو ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اوبیسٹی یعنی موٹاپا. اور اگر یہ 40 سے بڑھ جائے تو اس کو موربڈ اوبیسٹی کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ موٹاپا جو انسان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے. اور جو نارمل ویلیو اس کی ہوتی ہے وہ 18 to 25 ہوتی ہے, اور 25 سے 30 کے دوران پری اوبیز ہم کہتے ہیں, یعنی موٹاپا کا خدشہ ہے اس شخص کو جس کی 25 سے 30 کی ویلیو. یہ جو انہوں نے ایوریج بتائی موٹاپے کی, اس کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں. 30-40 سے اوپر یہ ہائٹ اور
ऐसे इसमें इसको ओबेसिटी यानी मोटापा मालूम करने के पैरामीटर्स होते हैं, यानी कुछ तरकीबें होती हैं। तो एक होता है हाइट और वेट, जितनी आपकी हाइट है उसका वेट। इसका एक फार्मूला होता है, आपकी जो भी हाइट आ रही है कि वो हाइट लें और वेट लें, उस फार्मूले में आप प्लेस करेंगे तो आपको एक मखसूस अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू का भी एक टेबल होता है, जैसे 30, जैसे भी डॉक्टर साहब ने अर्ज़ की ना, 30 पे अगर आपका टच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं या बॉर्डर लाइन के करीब जाने वाले हैं। तो ये लेकिन सबका BMI डिफरेंट होता है, जिसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वजन होना चाहिए, ये इस तरकीब से निकलता है। हाइट के साथ साथ जिसामत का फैलाव भी इस पर ट्रीट होता है। जी हाँ साहब, जितना हाइट के मतलब कि हाइट होती है इनकी 7 फीट की जी, लेकिन इनका कोई मतलब कि वो शोल्डर और ये सारी चीज़ें इनकी इतनी निकली भी नहीं होती, वो यूं भी स्लिम टाइप के होते हैं जी उतना। तो क्या ये पूरी मतलब कि इंसान की जो पूरी बॉडी का ऐसे BMI बोन वो बॉडी मास इंडेक्स बनता है, उसकी वैल्यू निकलती है, उससे पता चलता है ये ओबेस है। लेकिन इसके दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। दूसरा एक और तरीका ये है, जैसे पेट जो होता है इसका जो डायमीटर होता है, जैसे इंची टेप से अगर हम नाप लें, अगर मर्दों की जो कमर का जो डायमीटर है दौरा वो जो है अगर 40 से क्रॉस करने लग गया या क्रॉस कर चुका है तो ये ओबेसिटी के उसके अंदर फॉल करेगा, यानी ये मोटापे के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक। और ख़वातीन के अंदर जो कमर का दायरा है 35 से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया या 35 पे आ गया, तब भी ये इसके अंदर मोटापे की हद पे आ जाएगा या मोटापे की वैल्यू क्रॉस करने लगेगा। फिर तीसरी वैल्यू कामरान भाई वो जो शोल्डर की थी। हाँ हाजी साहब, शोल्डर में ये था कि जैसे अगर यहाँ पे जो टिप है हमारी यहाँ की, इस पे अगर चर्बी की मिकदार 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर क्रॉस करती है आदमी में, तो वो मोटापे में शुमार चले जाता है। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन का जो है यहाँ पे ये जो मसल्स होता है इसका एक मखसूस नाम होता है, इसको भी 2.5 से अगर क्रॉस करती है ना तो फिर वो मोटापे में हम शामिल कर लेते हैं। और जैसे आई साहब आपने पूछा था कि इसमें दुबलेपन का किस तरह करेंगे, तो दुबलेपन का भी इसी तरह होता है कि वो जो एक चार्ट होता है हाइट और वेट के हिसाब से लेके, अगर वो उससे नॉर्मल वैल्यू से भी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर वेट है, उसका वेट इससे बढ़ना चाहिए। पर इंच के हिसाब अमीर सुन्नत ने जो हमें मदनी फूल दिया है ना, वो डॉक्टरों से मशवरा करके ही दिया है। और अमीर सुन्नत ने हमें ये मदनी फूल दिया है कि पर इंच पर केजी पर इंच पर यही है, 1 इंच का 1 केजी है। हिसाब जरा आसान हो जाता लगाना। जी, आप अपना कद निकाल लें, आप अगर 72 ख़वातीन के लिए भी यही है, ख़वातीन के लिए शायद कम हो, ख़वातीन में कम होगा, थोड़ा और कम होगा शायद, हो सकता है वल्लाह आलम। लेकिन मर्दों के बारे में तो मैंने अमीर सुन्नत सुना है और डॉक्टरों से आपने वेरिफिकेशन भी ली है कि आपका कद अगर 63 इंच है तो आपका वेट 63 केजी होना चाहिए। इसमें एक तो आइडियल सूरत है ना, कमी और ज्यादती में कहाँ तक वो, ये तो फुल आइडियल हो गया ना, फुल आइडियल हो गया, ऊपर जाता रहेगा वो मतलब ये से मतलब जैसे अगर 63 इंच है तो 63 से लेकर 67 तक को आप कहेंगे कि ये एक नॉर्मल है। तकरीबन 7 से 5 किलो का जो है ना फ़र्क होता है, ये नॉर्मल। इससे ज़्यादा जाएंगे तो ये थोड़ा सा और बढ़ता चला जाएगा, 5-7 किलोमीटर का फ़र्क इसमें निकलता चला आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर 72 इंच आपका कद है तो आपका वेट 70 to 75 ले लें, है ना, नॉर्मली तौर पर ऐसा। तो ये आइडियल सिचुएशन ये, और हमें आइडियल की तरफ जाना चाहिए कि 1 इंच 1 केजी ये ले लीजिए और इसके मुताबिक आप अपने सेहत को लेकर चलिए। एक और इस्लाम भाई जिन्होंने अपना वेट कम किया, आइए उनको देखते हैं। मेरा नाम वासिफ अत्तारी है, कोरंगी 1.5 नंबर का रहायशी हूँ। डिवीज़न गुलजार मुर्शिद की ज़िम्मेदारी है। बहुत परेशानी होती थी, वज़न बढ़ गया था, खाने पीने में बेहतियाती थी, लेकिन कुर्बान जाए हमारे अमीर अहले सुन्नत पर, हमारे बापा जान पर, कि इन्होंने हमें जहन दिया। बापा वक्तन फ़वक्तन वज़न कम करने का बयान फरमाते थे, जहन देते थे, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा भी जहन बना। मुरागन ग़िज़ाएँ खाने का शौकीन था मैं, फ़ास्ट फूड होते हैं इनका शौकीन था, गोश्त खाने का शौकीन था, और घर में जब भी दाल सब्ज़ी वगैरह पका करती थी तो मैं खाता ही नहीं था, और ये आदत ही बन गई थी कि मैं बाहर से खाना खाया करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वज़न बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि मुझे जो है वो फिर परेशानी होने लगी। 100 किलो से ऊपर वज़न था। जब मैंने उस पर अमल करना शुरू किया तो शुरू में दुश्वारी हुई बहुत,
لیکن آہستہ 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 ذہن بن گیا اور پھر پریشانی بھی نہیں ہوئی, پھر عادت بن گئی. کم و بیش 12 ماہ کا عرصہ گزرا, الحمدللہ میرا وزن کم ہو گیا. آج الحمدللہ رب العالمین کم و بیش 30 کلو وزن کم ہو چکا ہے. اور پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں پیدل چل نہیں سکتا تھا, تھوڑا سا چلتا تھا تو سانس پھول جائی کرتی تھی. اب الحمدللہ رب العالمین 3 منزلہ میں بھاگ بھاگ کر چل سکتا ہوں. وزن کم کرنے کے بعد ملاقات ہوئی تھی, بعض اسلامی بھائی میرے قریب سے گزر گئے, مجھے پہچانا بھی نہیں. پھر رک کر انہوں نے غور کیا تو کہنے لگا یار یہ وہی اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ایسا کھایا کرتے تھے اور ایسے مطلب صحت مند تھے. پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ یار شاید کوئی بیماری ہو گئی, شوگر کی بیماری ہو گئی, شاید وزن اس لیے کم ہو گیا. لیکن پھر میں نے انہیں بتایا کہ باپا کا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ پڑھا, باپا کے بیان سنے تو اس پر عمل کیا, تو پھر میرا وزن الحمدللہ رب العالمین کم و بیش 12 ماہ لگے مجھے, وزن کم ہو گیا. پھر میں نے انہیں وہی رسالہ تحفے میں بھی دیا, وزن کم کرنے کا طریقہ, اور پھر اچھی اچھی نیتی بھی انہوں نے الحمدللہ. انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ وزن کم کریں گے. بعض اسلامی میں کمزور تھے, مطلب وزن نارمل تھا, تو وہ کہنے لگے کہ ہم کم کھاتے ہیں, ہم تو پہلے ہی وزن کم ہے ہمارا. تو پھر میں نے باپا کی یہ کہاوت کہ ہاتھی اپنے من میں سے اور چیونٹی اپنے کن میں سے کم کرے, تو یہ فرمان باپا کا میں نے سنایا تو الحمدللہ ان کا بھی ذہن بنا اور انہوں نے بھی نیت کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنا وزن کم کریں گے. ماشاءاللہ. سب یہ پیدل جب چلنے کی خاص اس میں تاکید ہے نا, موٹاپا کم کرنا ہے, جان چھڑانی ہے اس سے. پیدل چلنے کی عادت نہیں, اور وہ 5 منٹ چلتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے, پنڈلیاں دکھنے لگ جاتی ہیں, رانوں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے, اور اس نے چلنا بھی, تو اس میں کیا احتیاط کریں کہ وہ چلے بھی اور یہ تکلیفیں اب یہ تو ہونی ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے دن ہی آدھا گھنٹہ واک کرے. وہ جتنا وہ چل سکتا ہے, بھلے 5 منٹ چلے, بیٹھ جائے, آرام کر لے, پھر تھوڑا سا چلنا شروع کرے. ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ اس میں عادت پڑتی چلے جائے گی, اس کے مسلس کام کرنا شروع کر دیں گے. تو آج وہ 5 منٹ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ پوری طریقے سے واک کرنا شروع کر دیں. انہیں عرض کی نہیں, تکلیف نہ دے اپنے آپ کو, جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے. لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے نا, اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. لوگ ایکسرسائز کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ایکسرسائز جس دن یہ شروع کریں گے نا, اس دن ان کے اس وقت نہیں, اس کے 12 یا 25-26 گھنٹوں کے بعد ان کے بدن میں درد شروع ہو جائے گا. اور ان کے وہ جیسا کہ انہوں نے یہ ابھی ہم نے کی, ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا, ان کے تھوڑا سا ہاتھوں میں درد شروع ہو جائے گا. اچھا یہ 4 دن ایکسرسائز چھوڑ دیں گے, وزن ان کا درد ختم ہو جائے گا. لیکن جب بھی کریں گے ان کا درد شروع ہو جائے گا. اب جب یہ درد ہوگا نا, اب یہ کنٹینیو وہی ایکسرسائز ایزی کرتے رہیں, 4 سے 5 دنوں کے اندر آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں ایسا ہی انشاءاللہ تعالی ہوگا. 4 سے 6 دنوں کے اندر آپ کی وہ ختم ہو جائے گی. اور اس میں نیم گرم پانی سے اگر آپ نہائیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے بدن کی جو وہ ہلکی پھلکا سا جو درد ہے نا, وہ درد آپ کے ایکسرسائز کا ہے. وہ کچھ اور فیل ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کرے. ڈاکٹر کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے, نیگلیکٹ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہوگا. ڈاکٹر کو بتا دے میں نے یہ کام شروع کیا تو اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پراپر ایڈوائز کر دے گا. تو میڈیکلی ایڈوائز کے ساتھ چلیں. موٹاپے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا, ڈاکٹر اقبال اتاری نے وہ بیماریاں بتائی ہیں. شاید یہ بہت قیمتی باتیں تھیں, ذرا بتائیے. میں اکٹھی ہوتی ہے. یوں تو بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن مور دین 90% جو کاز ہے اس کے اندر 2 ہی ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو ایکسیسو ایٹنگ یعنی کھانا بہت زیادہ, اور دوسرا یہ ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی چلنا کم, ورزش, لیک آف ایکسرسائز, ورزش نہ کرنا. اچھا کھانے کے اندر یہ ہے کہ اسپیشلی جو موٹاپا کراتی ہیں غذائیں, اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو چکنائی والی غذائیں, کیونکہ جو فیٹس ہوتی ہیں ان کی کیلورک ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. کیلورک ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم مقدار بھی اگر آپ لیں تو آپ کے جسم کو بہت زیادہ انرجی یہ پرووائڈ کرتی ہیں. اور دوسرا آج کل جو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ, پیزا, اوپر سے سافٹ ڈرنکس, ان سب کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں, اور یہ موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس طرح کی کھانا خوراک یہ کھانا. دوسرا یہ ہے کہ کھانا اور اس کے بعد فوراً بعد جو ہے نا لیٹ جانا,
ایکسرسائز نہ کرنا یا کام آفس ورک ایسا ہے جس کے اندر چلنا پھرنا بہت کم ہے اور انسان کھاتا بہت زیادہ ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے موٹاپے کی۔ اس کے علاوہ وراثتی طور پہ بھی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے، جن کی فیملیز کے اندر رن کرتا ہے، وہ کم بھی کھائیں تو ان کو بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں میڈیکل کے اندر جو کہ موٹاپا کاز کرتی ہیں، فار ایگزامپل جس میں کشنگ ڈیزیز آ جاتی ہے، ہائپوتھائرائڈزم، یہ کچھ بیماریاں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ موٹاپے کی وجہ سے انسان کے جسم کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں، کون کون سی بیماریاں جو موٹاپے کی وجہ سے انسان کے جسم کو لگ سکتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ موٹاپے کی وجہ سے انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ہر عضو، ہر آرگن جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم اگر اوپر سے ہی شروع کریں تو نمبر 1 دماغ، تو آپ دیکھ لیں کہ موٹاپے کی وجہ سے جو سٹروک ہے یعنی فالج ہے، اس کا خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اس کے بعد آتے ہیں انسان کے ریسپیریٹری سسٹم کی طرف، یعنی جو سانس کا نظام ہے انسان کا، تو اس کی اندر بھی اوبیسٹی، ہائپو وینٹیلیشن سنڈروم، obstructive سلیپ اپنیا، یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ موٹے لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سڈن کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، کہ سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے، کہ آدمی ایک دم مر سکتا ہے، سوئے سوئے پتہ لگا یہ رات کو مر گیا، پتہ بھی نہیں لگا، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اپر ایئر وے جو ہے نا وہ بلاک ہو جاتا ہے موٹاپے کی وجہ سے، اور جسم کے اندر آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جو کہ زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دل کی طرف آئیں تو ہارٹ اٹیک، اس کی ایک بہت بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی طرف جائیں تو نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز، یعنی جگر کے اندر چکنائی کا اکٹھا ہو جانا، ٹھیک ہے، موٹاپے کی وجہ سے وہ بھی جگر کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر، یہ خود موٹاپا ایک ان کی وجہ ہے، اور پھر آگے بلڈ پریشر شوگر کی وجہ سے جتنی بیماریاں انسان کے جسم کو لگ سکتی ہیں وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جوڑوں کی بیماریاں، ان کی اسپیشلی جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جس کے اندر انسان کے جوڑ ہیں، اس کے اندر ایک گریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سائنوویل فلوئڈ، اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو موٹے لوگوں کے اندر آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے، یہ بیماری جوڑوں کی بڑی جلدی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑی کم عمر کے اندر ہی جو ہے نا ان کے جوڑ جواب دے دیتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، جوڑوں میں درد رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کینسر ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے جن کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اینڈومیٹریل کارسینوما، بریسٹ کینسر، یہ فیمیل کے کچھ کینسر ہیں، چھاتی کا کینسر، جو کہ موٹاپے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے ان کی شرح۔ اسی طرح کولوریکٹل کینسر، یعنی انسان کی جو بڑی آنت ہے اس کا کینسر ہے، اس کی شرح بھی موٹے لوگوں کے اندر زیادہ پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انفرٹیلٹی، یعنی بچوں کی پیدائش نہ ہونا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے، اسپیشلی ان فیمیل، جس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ موٹاپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے ہارمونل بیلنس جو سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک مطلب کہ موٹاپے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس بھونی ہوئی بکری رکھی تھی، انہوں نے آپ کو کھانے میں شامل ہونے کی درخواست کی، تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا کہ شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھس ٹھس کر جو کھاتے ہیں اور بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں، احتیاطیں نہیں کرتے، ان کو احتیاطیں کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا، موٹاپا یہ وہ مرض نہیں ہے جو ایک بار آ گیا تو جاتا نہیں ہے۔ موٹاپا آیا ہے، یہ چلا جائے گا، کسی کا چند ماہ میں جائے گا، کسی کا چند سالوں میں جائے گا، مگر جائے گا اگر آپ کی کوشش استقامت کے ساتھ رہی، مسلسل کھاتے رہے، موٹاپے ہوگا، مسلسل احتیاط کرتے رہیں گے، دبلے ہو جائیں گے۔ تو جتنے سال کھاتے کھاتے موٹا ہونے میں لگے، کم از کم اتنے سال تو دے دیں کم ہونے میں۔ اب 5-5 10 سالوں تک کھاتے رہے ہو کہ موٹا ہو گیا، اور 10 ماہ میں کہتے ہیں کہ میں پتلا ہو جاؤں، تو ایسا تو نہ کریں۔ تو لیکن آپ دبلا ہونے کی کوشش کریں
تو موٹا ہونے میں جتنا ٹائم لگا نا اسے ہو سکتا ہے کہ آدھا ٹائم پتلا ہونے میں لگے گا. اسمارٹ ہو جائیں گے آپ اللہ کی رضا کے لیے. اس کے لیے دوبارہ عرض کر دوں، پیٹ کا قفل مدینہ یہ کتاب کا مطالعہ کریں، وزن کم کرنے کا طریقہ مطالعہ کریں، اور جو ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہم نے آپ کو بتائی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. گناہوں بھری جگہوں پر جا کر ایکسرسائز کرنے کا آپ کو بالکل میں مشورہ نہیں دوں گا. جو واکنگ ٹریک پر پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، اگر گناہوں کا اندیشہ نہیں ہے تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی لوگ شارٹس پہن کر رانے کھول کر کہ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے، جس کا بلا اجازت شرعی دیکھنا اور دکھانا دونوں کی اجازت ہماری شریعت نے نہیں دی ہے. لہٰذا پھر بعض اوقات اب پتہ چلا ہے کہ بے پردہ عورتیں لڑکیاں یہ بے پردگی کے ساتھ یہ پارکوں کے اندر جاگنگ کرنے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے آتی ہیں. تو مہربانی کریں ایسا نہ ہو کہ یہاں گناہ کرتے کرتے وزن کم ہو جائے اور گناہوں کا وزن بڑھ جائے. آپ کے وجود کا وزن کم ہو گیا، لیکن اگر گناہوں کا وزن بڑھ گیا، جیسے یہاں پر وزن دار آدمی چلنے سے دشوار ہے، اسی طرح پل صراط سے وہ شخص آسانی سے گزرے گا جو ہلکے پھلکا ہوگا. اور یہاں پر گناہوں کا بوجھ نہ ہونا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. یہ ناقص مشورے ہیں اور اس پر امید ہے اب عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے گھر میں ہلکا پھلکا نظام بنا لیجئے اور اس طرح مطلب کہ انشاءاللہ کوشش کیجئے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی، وزن کم ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے اور خوب عبادت پر قوت پانے والے بنیں گے. روزے رکھیے اور افطار میں سحری میں ان غذاؤں سے بچیے جو آپ کے وزن کو بڑھاتی ہیں اور آپ کے صحت کو بگاڑتی ہیں. کچھ لمحے کی لذت ہے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ لذت یہاں تک ہے، زبان تک نوالا آیا، حلق سے نیچے گیا، لذت ختم ہو گئی. لمحے کی لذت پانے کے لیے بہت بڑا رسک ہم لیتے ہیں. اللہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.